السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ البتہ جامع ترمذی شریف کے جو عناوین ہیں، مضامین، اہم مضامین کو شروع کرنے سے پہلے یہ ارادہ کیا گیا کہ اہل خدمت شرعیہ جو عام فہم زبان میں، اردو زبان میں جس میں فقہ حنفی کے مطابق مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان مسائل کو بیان کیا جائے اور عام فہم انداز میں ان کی تشریح کی جائے تاکہ اصل مضمون سننے سے پہلے لوگ ضروری اور اہم مسائل سے واقف ہو جائیں۔ اسی مقصد کے تحت اہل خدمت شرعیہ کی بھی ریکارڈنگ شامل کی گئی ہے۔ الحمدللہ آج کتاب النکاح کی 4تھی نشست ہے۔ کفو کا بیان چل رہا تھا نکاح میں کہ نکاح کی ایک شرط یہ ہے کہ عورت اگر غیر کفو سے نکاح کرنا چاہے تو اولیاء کا راضی ہونا شرط ہے، چاہے عورت بالغہ ہو یا نابالغہ ہو۔ کفو سے کیا مراد ہے؟ ہمسری سے مراد 6 چیزیں ہیں۔ کفو سے مراد مرد کا نسب، حریت یعنی آزادی، اسلام، دیانت، مال، پیشے میں عورت کے برابر یا اس سے بہتر ہونا شرط ہے۔ 6 چیزوں میں مرد کا عورت سے بہتر ہونا یا عورت کے برابر ہونا نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط ہے۔ کفو ہونے کے لیے صرف انہی 6 چیزوں میں برابر ہونا شرط ہے جن کا ذکر کیا گیا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ حسب نسب، حریت یعنی آزادی، اور اسلام، دیانت، مال اور پیشہ، یعنی مرد حسب نسب میں عورت کے برابر ہو یا اس سے بہتر ہو، آزادی میں بھی عورت کے برابر ہو یعنی مرد بھی آزاد ہو، اور مرد بھی مسلمان ہو، دیانت داری میں بھی عورت کے برابر یا اس سے بہتر ہو، مالداری میں بھی اور اسی طرح پیشے میں بھی۔ یہ ان 6 چیزوں میں مرد کا عورت کے ہمسر ہونا، برابر ہونا، عورت کے لیول کا ہونا شرط ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی بات میں برابری شرط نہیں۔ نہ عقل میں برابر ہونا شرط ہے، نہ عمر میں برابر ہونا، اور نہ حسن و جمال میں برابر ہونا، اور نہ عیوب سے سالم ہونا۔ یہ ضمنی چیزیں ہیں، بنیادی عیوب یعنی عیب سے بری ہونا، سالم ہونا، محفوظ ہونا۔ جیسے کانا ہونا ہے، نابینا، یہ عیب ہے۔ یہ کانا ہونا یا نابینا ہونا، گونگا ہونا، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ صرف 6 چیزیں شرط ہیں۔ مرد کا عورت کے ہمسر ہونا، عورت کے برابر ہونا کفو میں۔ کفاءت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے برابر رہے مرد حسب نسب میں یا اس سے بہتر رہے۔ ایسے ہی حریت ہے، اسلام ہے، دیانت ہے، مالداری ہے اور پیشہ ہے، حرفت و صنعت۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں برابری شرط نہیں ہے۔ عقل میں برابر ہونا شرط نہیں ہے، عمر میں برابر ہونا بھی شرط نہیں ہے، اور اسی طرح حسن و جمال میں عورت خوبصورت ہو تو مرد کا بھی خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح عورت اگر عیبوں سے محفوظ ہو تو مرد کا بھی عیبوں سے محفوظ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خود مالدار نہ ہو لیکن اس کے ماں باپ مالدار ہوں اور اس کے خرچ کی کفالت کرتے ہوں تو وہ شخص مالدار سمجھا جائے گا۔ جس شخص سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ خود تو مالدار نہیں ہے لیکن اس کے والدین دولت مند ہیں، مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، اور وہی اس لڑکے کی کفالت کرتے ہیں، ذمہ داری انہی پر ہے، وہ لوگ اس کے اخراجات کی تکمیل کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ لڑکا بھی مالدار سمجھا جائے گا اور اس کے کفو ہونے میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ ایک لڑکا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن خود مالدار نہیں ہے، اور جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ مالدار ہے۔ اگر اس لڑکے کے والدین مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، دولت مند ہیں، اور وہی اس لڑکے کے مکمل کفیل ہیں، اخراجات کی تکمیل کرتے ہیں اور
اس کے نان نفقے کے ذمہ دار ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ لڑکا بھی مالدار سمجھا جائے گا اور اس کا نکاح ایک مالدار عورت سے کیا جا سکتا ہے، کفو میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ کفاءت کا اعتبار صرف مرد کی طرف سے ہے، یعنی مرد عورت کا کفو ہونا چاہیے، عورت اگر مرد کی کفو نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کفاءت کا اعتبار جیسے نسب کا اعتبار مرد کی طرف سے ہوتا ہے، ایسے ہی کفاءت کا اعتبار بھی مرد کی طرف سے ہے کہ مرد عورت سے بہتر ہو، عورت کے برابر ہو، مالداری میں، حسب نسب میں، حریت میں، پیشے میں اور اسلام میں اور دیانت داری میں۔ اگر عورت مرد کے ہمسر نہ ہو، برابر نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کفاءت کا اعتبار مرد کی طرف سے ہے، یعنی مرد عورت کے ہمسر، عورت کا ہم پلہ، عورت کے برابر یا اس سے بہتر ہونا شرط ہے۔ عورت اگر مرد کی کفو نہ ہو، یعنی مرد اعلیٰ درجے کا ہے حسب نسب کے اعتبار سے، دیانت داری کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اور ایک غریب لڑکی سے نکاح کر رہا ہے تو یہاں پر نکاح جائز ہے، کیونکہ کفاءت مرد کی طرف سے دیکھی جائے گی، عورت کی طرف سے نہیں۔ عورت اگر مرد کے برابر نہ ہو، حسب نسب میں، مالداری میں، دیانت داری میں، پیشے میں، حرفت و صنعت میں اور آزادی میں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کفاءت کا اعتبار مرد کی طرف سے ہے۔ مرد یا تو عورت کے برابر ہونا چاہیے یا عورت سے بہتر ہونا چاہیے۔ عورت اگر مرد کے درجے کی لیول کی نہ ہو حسب نسب کے اعتبار سے تو اس میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، چونکہ کفاءت کا اعتبار مرد کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے نہیں۔ کفاءت کا اعتبار صرف ابتداء عقد کے وقت ہے۔ اگر کوئی مرد نکاح کے وقت کفو تھا مگر نکاح کے بعد کفو نہ رہا، جیسے مثلا پہلے مالدار تھا پھر مفلس ہو گیا، تو اب نکاح فسخ نہ ہوگا، کیونکہ کفاءت میں ایک چیز مالداری بھی شرط ہے، اس میں مرد عورت کے برابر ہو مال میں یا اس سے بہتر ہو۔ اور یہ کفاءت کب دیکھی جائے گی؟ صرف ابتداء عقد کے وقت، جس وقت نکاح ہو رہا ہے، رشتہ طے کیا جا رہا ہے، ابتداء عقد کے وقت کفاءت کا اعتبار ہے۔ اگر کوئی مرد نکاح کے وقت کفو تھا لیکن بعد میں کفو نہ رہا، جیسے کوئی شخص نکاح کرتے وقت مالدار تھا، دولت مند تھا، صاحب ثروت تھا، لیکن آگے چل کر حالات بدل گئے اور گردش ایام کا وہ شکار ہو جائے، یعنی گردش میں آ جائے اور پریشان ہو جائے، مفلس ہو جائے، تنگ دست اور محتاج ہو جائے، تو اس کی وجہ سے نکاح فسخ نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا نکاح۔ کفاءت اولیاء کا حق ہے، نہ کہ عورت کا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ اگر کوئی لڑکی غیر کفو سے نکاح کرنا چاہے، یعنی اپنے درجے کے آدمی سے نہیں بلکہ اپنے سے کم درجے کے آدمی سے نکاح کرنا چاہے، تو ایسی صورت میں اولیاء کا، سرپرستوں کا راضی ہونا شرط ہے۔ کفاءت اولیاء کا حق ہے، نہ کہ عورت کا، یعنی اگر کفاءت مفقود ہو، کفاءت نہ پائی جائے تو حق اعتراض اولیاء کو حاصل رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی عورت نے اپنا نکاح کسی ایسے شخص کے ساتھ کر لیا جس کا غیر کفو ہونا نکاح کے وقت معلوم نہ تھا۔ مثال کے طور پر ایک عورت اپنا نکاح کی ایک ایسے شخص سے جو کفو ہے یا نہیں ہے یہ معلوم نہیں تھا نکاح کے وقت، نکاح کے وقت کچھ خبر نہیں تھی، مگر نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ وہ غیر کفو ہے، یعنی 6 چیزوں میں عورت کے برابر نہیں ہے، حسب نسب میں، دیانت داری میں، اسلام میں، حریت میں۔ 6 میں سے کوئی ایک بھی کافی کفو میں 6 کے 6 چیزیں پائی جانا ضروری، 6 کے 6 چیزیں پائی جانا شرط ہیں۔ ایک چیز میں بھی اگر عورت کی برابری نہیں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی والدین کو اعتراض کا حق حاصل رہے گا۔ 6 چیزیں شرط ہے کفاءت کے لیے۔ مرد عورت کے کفو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا حسب نسب، مال و دولت، دیانت، آزادی، اسلام اور پیشہ، حرفت و صنعت عورت کے برابر ہو یا عورت سے بہتر ہو۔ اب اس سے ہٹ کر دوسری چیزوں میں کفاءت شرط نہیں، جیسے عقل مندی ہے، حسن و جمال ہے، اور ایسے ہی عیبوں سے پاک ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ 6 چیزوں میں کفاءت ضروری ہے۔ اگر 6 کے 6 چیزوں میں یا 6 میں سے کوئی ایک، پورے 6 کے 6 چیزوں میں کفاءت شرط ہے۔ کفاءت اولیاء کا حق ہے، عورت کا نہیں۔ اگر کفاءت مفقود ہو، یعنی کوئی عورت ایسے شخص سے نکاح کی جس کا کفو ہونا معلوم نہیں ہے، عورت کے ہمسر ہے، وہ برابر ہے یا اس سے بہتر ہے، نہیں معلوم ہے،
اور عورت نکاح کر لی، نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ وہ عورت کے درجے کا لیول کا نہیں ہے، تو اب اس نکاح کو فسخ کرانے کا حق عورت کو نہیں بلکہ اس کے اولیاء کو حاصل ہے، بشرطے کہ نکاح اولیاء کی بلا رضامندی ہوا ہو۔ اگر اولیاء راضی نہیں تھے اور کوئی عورت نکاح کر لی تو اب اولیاء کو اعتراض کرنے کا، سرپرستوں کو اعتراض کرنے کا اور اس نکاح کو ختم کرنے کا حق حاصل ہے۔ البتہ اگر اولیاء بھی راضی ہوں غیر کفو سے نکاح کرنے کے لیے، اگر اولیاء بھی راضی ہوں، لڑکی بھی راضی ہو اور اولیاء بھی اس کے سرپرست بھی اگر راضی ہوں، تو پھر ایسی صورت میں اولیاء کو بھی اعتراض کا حق حاصل نہیں رہے گا، کیونکہ وہ لوگ خود اپنی مرضی سے یہ نکاح کر رہے ہیں۔ لیکن صاحب مفتی صاحب غیر کفو کا جو معنی ہے، سوال کرنے میں تھوڑا سا میرے کو دشواری ہو رہی ہے کہ غیر کفو میں جو ہے، یعنی کہ جیسا کہ اب یہ صاحب کتاب علامہ غلام محمد صاحب جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ 6 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے کفو کے لیے، لیکن پورے 6 کے 6 چیزیں پائی نہیں جا رہی ہیں اس میں، لیکن 2 یا 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں، یعنی 6 چیزیں اگر یہ پائی جائے تو اولیاء کو یعنی سرپرستوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کو جو ہے ختم کر سکتے ہیں، لیکن پورے 6 کے 6 نہیں پائی جا رہی ہیں، 6 میں 3 چیزیں یا 2 چیزیں یا 1 چیزیں یا 4 یا 5 پائی جا رہی ہیں، تو کیا ایسی صورت میں بھی سرپرستوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر سکیں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ کفاءت کا لحاظ کر کے اگر عورت پورے 6 چیزوں میں اگر برابری پائی جائے اس کے بعد نکاح کرے تو نکاح کو ختم کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ ایک چیز، اگر پوری 6 چیزیں پائی نہ جائے اس کے باوجود سرپرست راضی ہیں، اولیاء راضی ہیں، عورت بھی راضی ہے، تو پھر ایسا بھی نکاح منعقد ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ مرد عورت کے برابر ہونا، ہمسر ہونا یا اس سے بہتر ہونا شرط ہے، یہ حق ہے کفاءت کی جو تشریح کی جا رہی ہے۔ اگر یہاں عورت اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور اولیاء بھی راضی ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں وہ نکاح ہو جائے گا۔ کفاءت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہاں پر 6 کے 6 پائے جانے کے بعد اولیاء کو، سرپرستوں کو اعتراض کا، آبجیکشن کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں رہے گا۔ اگر 6 چیزیں موجود نہ ہوں، حسب نسب موجود ہے لیکن مال و دولت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اولیاء راضی ہیں، سرپرست راضی ہیں، تو نکاح ہو جائے گا۔ اگر راضی نہیں ہیں اولیاء تو اولیاء راضی نہیں ہیں اور لڑکی اگر اپنی مرضی سے نکاح کر لے تو پھر ایسی صورت میں اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل رہے گا غیر کفو میں نکاح کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں ایک صورت جو بتائی گئی ہے کہ کفاءت اولیاء کا حق ہے، عورت کا نہیں، یعنی اگر کفاءت نہ پائی جائے تو اولیاء کو آبجیکشن کرنے کا حق حاصل رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی عورت نے اپنا نکاح کسی ایسے شخص کے ساتھ کر لیا جس کا غیر کفو ہونا نکاح کے وقت معلوم نہیں تھا، نکاح کے وقت تو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس عورت کا ہمسر اس کے لیول کا ہے یا نہیں، معلوم نہیں تھا، مگر نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ وہ غیر کفو ہے۔ یعنی کفاءت کی جو شرطیں بیان کی گئی، کفاءت کی جو تشریح کی گئی، 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں عورت کے ہمسر عورت کے برابر نہیں ہے، تو اب اس نکاح کو ختم کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ کیا عورت کو حق حاصل رہے گا؟ نہیں، بلکہ عورت کے اولیاء کو نکاح کو ختم کرانے کا حق حاصل ہوگا۔ کب؟ جب کہ اولیاء کی رضامندی کے بغیر وہ نکاح ہوا ہو، اور اگر خود اولیاء کی اجازت و رضامندی سے ہوا ہو تو پھر ان کو بھی، یعنی اولیاء سرپرستوں کو بھی نکاح ختم کرانے کا حق نہ ہوگا، کیونکہ یہ اولیاء کا حق ہے کفاءت۔ اگر وہ لوگ خود راضی ہو جائیں، اجازت دے دیں، 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی جائے یا کوئی 5 چیزیں پائی جائے اور ایک چیز مفقود ہو اور اولیاء راضی ہوں، سرپرست، اور اجازت دے دیں، تو پھر ایسی صورت میں اولیاء کا بھی حق ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ لوگ خود اپنے آپ سے، اپنے حق سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ البتہ اس عورت نے یا اس کے اولیاء نے مرد سے اس شرط پر نکاح کیا ہو کہ وہ کفو ہے، یا اس مرد نے نکاح کرتے وقت عورت سے اور اس کے اولیاء یعنی سرپرستوں سے کہا ہو کہ میں تمہارا کفو ہوں، میں تمہارے برابر ہوں، تمہارے لیول کا ہوں، اور اس کے کہنے پر انہوں نے اعتبار کر کے نکاح کر دیا ہو، اور نکاح کے بعد اس کا غیر کفو ہونا ظاہر ہوا ہو، تو اس صورت میں
عورت اور اس کے اولیاء دونوں کو ایسے نکاح کے فسخ کرا دینے کا حق حاصل ہوگا، ختم کرنے کا. یعنی اگر بعد میں معلوم ہوگا نہیں، نکاح سے پہلے ہی آدمی خود کہہ دیا کہ میں تمہارا ہمسر ہوں، میرا فلاں حسب نسب ہے اور اتنی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، جھوٹ بولا آدمی، اور عورت اور اس کے اولیاء سرپرست کے اس کی بات پر اعتبار کر کے، اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے نکاح کر دیے. بعد میں معلوم ہوا نکاح ہونے کے بعد کہ یہ ان کا ہمسر نہیں ہے، اور نکاح کرتے وقت اس شرط پر ہی کر رہے تھے نکاح، کہ عورت بھی اس شرط پر نکاح کر رہی تھی اور اس کے اولیاء بھی، کہ یہ شخص عورت کا ہمسر ہے، مال و دولت میں، حسب نسب میں، دیانت داری میں، اسلام میں، یہ سب 6 چیزوں میں عورت کا ہمسر ہے کہہ کر اگر اس شرط پر نکاح کیا گیا تھا، یا مرد خود بولا تھا کہ میں 6 چیزوں میں تمہارے مساوی ہوں، مماثل ہوں، تمہارے برابر ہوں، لیکن نکاح کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ شخص کفو نہیں ہے عورت کا، تو چونکہ وہ شخص دھوکہ دیا، ایک صورت، یا دوسری صورت یہ ہے کہ جس شرط کے ساتھ نکاح کیا گیا تھا وہ شرط نہیں پائی گئی، لہٰذا اب اس عورت کو بھی اور اس کے اولیاء کو بھی نکاح ختم کرا دینے کا حق حاصل رہے گا. نکاح غیر کفو، جو نکاح غیر کفو میں کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ عورت کے حاملہ ہونے یا اس کے بچہ تولد ہو جانے کے بعد فسخ نہ ہو سکے گا. جو نکاح غیر کفو میں کیا گیا، یعنی عورت اور مرد دونوں برابر نہیں ہیں، ایسا نکاح فسخ کرانے کا اختیار کب تک رہے گا؟ جب تک کہ عورت کو حمل نہ ٹھہرے. عورت کے حاملہ ہونے سے پہلے یا اس کو بچہ ہو جانے سے پہلے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر عورت حاملہ ہو جائے یا اس کو لڑکا ہو جائے، اولاد ہو جائے، اب اس کے بعد نکاح کو ختم کرانے کا حق حاصل نہیں رہے گا. یہاں تک نکاح کی 4 شرطوں کی وضاحت ہو چکی. اب توضیح شرط پنجم، یعنی 5ویں شرط کی وضاحت. نکاح کے لیے 5ویں شرط 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے. نکاح گواہوں کے بغیر درست نہیں، صحیح نہیں. نکاح کی گواہی میں امور ذیل کا لحاظ ضروری ہے، یعنی نکاح میں جو گواہ بنائے جاتے ہیں، جو گواہی لی جاتی ہے، اس میں نیچے دیے گئے امور کاموں کے کا لحاظ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ گواہ 2 ہوں. اگر ایک گواہ ہو تو نکاح درست نہیں. 2 گواہ ہونا نکاح کے لیے شرط ہے. 2 مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 عورتیں. توضیح ہے شرط پنجم، یعنی نکاح کی 5ویں شرط کی وضاحت. 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، لہذا اگر ایک گواہ ہو تو نکاح درست نہیں. اب 2 گواہوں کا کیسا ہونا ہے؟ 2 مرد ہو یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کافی ہے نکاح میں. نمبر 2، دونوں گواہ مرد ہوں یا ایک مرد ہو اور 2 عورتیں. فقط عورتوں کی گواہی کافی نہیں، اگرچہ 4 ہوں. صرف عورتوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوتا، اگرچہ کہ عورتیں 4 ہوں. جیسے 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں، لیکن صرف عورتیں اگر گواہی دے رہی ہیں نکاح میں تو درست نہیں ہیں، بلکہ ایک مرد کا ہونا ضروری ہے. 2 مرد ہوں گواہی دینے والے یا ایک مرد ہو تو اس کے ساتھ 2 عورتیں گواہی دینا ضروری ہے. اگر مرد نہ ہوں، صرف عورتیں ہوں اور پوری عورتیں مل کر بھی اگر گواہی دیں تب بھی نکاح درست نہیں ہوگا. تیسری چیز، دونوں گواہ آزاد ہوں. لونڈی غلاموں کی گواہی کافی نہیں، یعنی دونوں کے دونوں گواہوں کا آزاد ہونا شرط ہے. اگر غلام گواہی دے، ایک غلام اور 2 باندی گواہی دے، کافی نہیں ہیں. گواہوں کا 2 گواہوں کا ہونا اور دونوں گواہوں کا آزاد ہونا شرط ہے. اور چوتھی بات، دونوں گواہ عاقل ہوں، عقل مند ہوں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں. مجنون، مست، بے ہوش کی گواہی درست نہیں. ایک بے ہوش شخص گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. یا مجنون ہے، مینٹل ہے، پاگل ہے، اس کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے. مست ہے، نشے میں، نشہ آور چیز پی لیا ہے جس کی وجہ سے ہوش و حواس اس کے قائم نہیں ہیں، باقی نہیں ہیں. اگر ایسا شخص گواہی دے رہا ہے تب بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے. 5ویں چیز، دونوں گواہوں کا بالغ ہونا. دونوں گواہ بالغ ہوں. نابالغ بچوں کی گواہی اگرچہ سمجھدار ہوں کافی نہیں.
نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، دونوں کے دونوں مرد ہونا شرط نہیں ہے، 2 مرد ہوں یا ایک عورت یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ دوسری چیز، دونوں گواہوں کا آزاد ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر نابالغ بچہ ہے، سمجھدار ہے، سمجھ بوجھ آ گئی ہے، لیکن نابالغ ہے تو اس کی گواہی بھی کافی نہیں ہے، قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی نابالغ بچہ اگر گواہ بن جائے نکاح میں تو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ چھٹی چیز، دونوں گواہ مسلمان ہوں، خواہ پرہیزگار ہوں یا فاسق، دونوں گواہوں کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اب مسلمان ہونے کے ساتھ اس کا متقی پرہیزگار ہونا شرط نہیں ہے، گناہگار شخص بھی نکاح میں گواہ بن سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کی شرط لگانے سے کافروں کی گواہی صحیح نہیں۔ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے نکاح میں گواہی دے، گواہ بنے تو درست نہیں ہے، یعنی وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اب مسلمان ہونا جو شرط ہے، چاہے وہ پرہیزگار ہو یا فاسق، اگرچہ محدود فی القذف ہوں، یعنی تہمت زنا لگانے کے باعث تازیانے لگائے گئے ہوں، اگر ایسے بھی اشخاص ہوں تو ان کی بھی گواہی قبول کی جائے گی۔ اگر کوئی مرد کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، زنا کی بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، اگر یہ کہے، تہمت لگائے اور 4 گواہوں کو پیش نہ کر سکے، اور اسلامی مملکت سلطنت ہو تو وہاں پر جھوٹی گواہی دینے والے پر، زنا کی تہمت لگانے والے پر اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کریں اور پیش نہ کرے تو پھر ایسے شخص کو 80 کوڑے لگانے کا حکم ہے کہ جو پاک دامن عورت پر تہمت لگائے زنا کی، بدکاری کی، اور اس کے بعد پھر 4 گواہوں کو پیش نہ کر سکے تو ایسے شخص کو شریعت کی روشنی میں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ۔ اور اس شخص کو شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں محدود فی القذف کہتے ہیں، یعنی تہمت لگانے کی وجہ سے جس پر حد جاری کی گئی۔ اگر ایسا بھی شخص ہے نکاح میں گواہی دینے والا تو اس کی بھی گواہی قبول کی جائے گی۔ البتہ کافروں کی گواہی درست نہیں ہے۔ البتہ عورت کافرہ اہل کتاب ہو، جیسے یہود و نصارہ، کرسچن ہے یا یہودی ہے، اور وہ مسلمان مرد سے نکاح کرے تو اس کے نکاح میں کافر جو اس کے ہم قوم ہوں گواہ بن سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے، اگرچہ کہ احتیاط کا تقاضا، دینداری کا تقاضا، ایمان اور دین کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل کتاب سے بھی نکاح کرنے سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ اب ایک مسئلہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورت کافرہ ہو، یعنی اہل کتاب ہو، مسلمان نہ ہو بلکہ کرسچن ہو یا یہودی ہو، اور وہ مسلمان مرد سے نکاح کرے تو اس کے نکاح میں اس کی قوم کے لوگ یعنی عیسائی یا یہودی گواہ بن سکتے ہیں۔ 7ویں بات، دونوں گواہ ایسے ہوں کہ ان کو عدالت میں پیش کر سکیں۔ تنازع اگر پیش آ جائے، خصومت اگر نکاح کے بعد اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے یا کچھ ایسے مسائل پیش ہو جائیں جس کی وجہ سے گواہوں کو عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو گواہوں کو عدالت میں پیش بھی کیا جا سکنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص فرشتوں، کرامن کاتبین کو گواہ بنائے تو درست نہیں۔ اگر کوئی کسی لڑکی سے نکاح کرتے ہوئے کہے کہ میں کرامن کاتبین کو گواہ بنا کر تم سے نکاح کرتا ہوں تو درست نہیں، کیونکہ کرامن کاتبین کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، وہ فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ اسی طرح خدا اور رسول کو گواہ بنایا جائے تو صحیح نہ ہوگا، ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ کوئی نکاح کے لیے اگر اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ گواہوں کا ایسا ہونا ضروری ہے جن کو عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ 8ویں بات، دونوں گواہ ایک ساتھ طرفین کے ایجاب و قبول کو سنیں۔ دونوں گواہ بن رہے ہیں، طرفین یعنی عاقد اور عاقدہ، دلہا اور دلہن کے ایجاب و قبول کو ایک ساتھ سنیں۔ اگر ایک ساتھ نہ سنیں بلکہ پہلے ایک گواہ سنیں پھر اس کے بعد دوسرا سنے تو صحیح نہ ہوگا۔ معاً ایک ساتھ 2 گواہوں کا عاقدین کے ایجاب و قبول کو سننا شرط ہے۔ اگر ایک گواہ پہلے سنے پھر بعد میں دوسرا گواہ سنے جا کر تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گواہوں نے ایجاب و قبول دونوں کو نہیں سنا
بلکہ صرف ایجاب یا صرف قبول کو سنا تب بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی دو گواہوں کا ایجاب و قبول کو ایک ساتھ سننا شرط ہے۔ اگر ایک گواہ پہلے سنے پھر بعد میں دوسرا گواہ سنے تو درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گواہوں نے ایجاب و قبول دونوں کو نہیں سنا بلکہ صرف ایجاب یا صرف قبول کو سنا تب بھی نکاح درست نہیں ہوگا۔ اگر گواہ بہرے ہوں تو نکاح نہ ہوگا، کیونکہ ایک ساتھ سننا شرط ہے، اور جو بہرے ہوں گے وہ لوگ سماعت کی قوت سے محروم ہوں گے، لہٰذا اگر بہروں کو گواہ بنایا جائے نکاح میں تو نکاح درست نہیں ہے۔ البتہ عاقدین گونگے ہوں، دلہا دلہن اگر گونگے ہوں، بولنے کی قدرت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، اور اشارے سے ایجاب و قبول کریں اور یہ بہرے گواہ اس اشارے کو دیکھ کر سمجھ جائیں تو نکاح ہو جائے گا۔ یہاں دو صورتیں بتائی جا رہی ہے۔ اگر بہروں کو گواہ بنایا جائے تو درست نہیں ہے، کیونکہ بہرے سننے کی صلاحیت سے، قدرت سے محروم ہیں۔ البتہ اگر دلہا اور دلہن گونگے ہیں، بول نہیں سکتے اور اشارے سے ایجاب و قبول کر رہے ہیں، اور یہ بہرے گواہ اس اشارے کو دیکھ کر سمجھ بھی رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نکاح درست ہوگا۔ ہکلے اور گونگے آدمیوں کی گواہی درست ہے، بشرطے کہ ان کی سماعت میں کوئی فرق نہ ہو۔ سماعت بحال ہے، سننے کی صلاحیت ہے، لیکن رک کر اٹک کر بات کرتے ہیں، تو ایسے آدمیوں کی گواہی بھی درست ہے۔ جو ہکلاتے ہیں گفتگو کرنے میں، تو ایسے آدمیوں کی بھی گواہی درست ہے۔ البتہ سماعت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ سننے کی صلاحیت اگر موجود ہو لیکن بولنے میں رکاوٹ ہے، رک کر بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہکلاتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نویں بات، دونوں گواہ ایجاب و قبول کے الفاظ کو سن کر سمجھ لیں کہ نکاح ہو رہا ہے، گو ان الفاظ کے معنی نہ سمجھیں۔ مثلا ایجاب و قبول عربی زبان میں ہو اور گواہ عربی نہ جانتے ہوں۔ دونوں گواہ بن رہے ہیں نکاح کے لیے، ایجاب و قبول کے الفاظ کو سن کر سمجھ لیں کہ یہ جو الفاظ کہے جا رہے ہیں یا نکاح کی محفل ہے اور نکاح ہو رہا ہے، اگرچہ کہ ان الفاظ کے معنی میننگ نہ جانتے ہوں نہ سمجھتے ہوں۔ مثال کے طور پر ایجاب و قبول عربی زبان میں ہو رہا ہے اور گواہوں کو عربی نہیں آتی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ نکاح ہو رہا ہے، اگر اتنا بھی سمجھ جائیں تو کافی ہے۔ دونوں گواہوں کا ایجاب و قبول کے الفاظ کو سن کر سمجھ لینا چاہیے کہ نکاح ہو رہا ہے، اگر یہ بھی کیفیت ہو تو کافی ہے۔ 10ویں بات، دونوں گواہ عاقدین سے واقف کرا دیے جائیں۔ دونوں گواہوں کے سامنے دلہا اور دلہن کون ہیں، ناموں سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف عاقدین کے نام سے ان کو جان لے تو صرف ان کا نام بتا دینا کافی ہے۔ اگر دونوں گواہ عاقدین کے نام سے اگر جانتے ہیں، جیسے عام طور پر خاندان میں جو نکاح ہوتے ہیں رشتہ داروں کو ہی گواہ بنایا جاتا ہے، چچا ہے، خالو ہے، ماموں ہے وغیرہ، تو یہ لوگ تو جانتے ہیں، صرف نام بتا دینے سے ہی جانتے ہیں، تو صرف نام بتا دینا کافی ہے، ورنہ عاقدین کے باپ دادا کا نام بھی ان کو بتا دیا جائے تاکہ جس کا نکاح ہو رہا ہے اس سے اچھی طرح واقف ہو جائے۔ جن دونوں افراد کو گواہ بنایا جا رہا ہے، اگر وہ لوگ صرف لڑکے اور لڑکی کے نام سے ہی سمجھ جائیں تو پھر خالی لڑکے اور لڑکی کا نام کافی ہے، اور اگر اجنبیوں کو اگر گواہ بنا رہے ہیں، کون لڑکا ہے کون لڑکی ہے معلوم نہیں، تو پھر ایسی صورت میں لڑکے کے والد اور اس کے دادا کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح لڑکی اور لڑکی کے والد اور لڑکی کے دادا کا نام لینا بھی ضروری ہے تاکہ گواہ اچھی طرح واقف ہو جائیں، کیونکہ عام طور پر سیم نام کے بھی عاقدین ہوتے ہیں، اسی لیے جہاں پر اس طرح کا شبہ ہو وہاں پر عاقدین کے والد اور دادا کا بھی نام لے لینا چاہیے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، تنبیہ، گواہوں کا بینا ہونا شرط نہیں، اندھوں کی گواہی بھی درست ہے۔ نکاح میں گواہوں کا بینا یعنی دیکھنے والا، دیکھنے کی صلاحیت والا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر اندھے بھی گواہ بنے تو درست ہے۔ اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ گواہ اور عاقدین باہم رشتہ دار نہ ہوں، بلکہ عاقدین کے قریبی رشتہ داروں کی گواہی بھی درست ہے، مثلا عاقدین کے بیٹے وغیرہ۔ نکاح میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ گواہ اور عاقدین باہم رشتہ دار نہ ہوں، اجنبی بھی گواہ بن سکتے ہیں اور رشتہ دار بھی گواہ بن سکتے ہیں۔
اگر کوئی شخص نکاح کے لیے اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کرے اور وہ وکیل ایجاب یا قبول ادا کر دے، لیکن موکل خود بھی مجلس نکاح میں موجود ہو تو موکل خود ہی عاقد سمجھا جائے گا۔ موکل یعنی وکیل بنانے والا خود بھی مجلس نکاح میں موجود ہو تو موکل خود ہی عاقد سمجھا جائے گا اور وکیل کا شمار گواہوں میں ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص نکاح کے لیے اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دے کہ تم میرا نکاح فلاں لڑکی کے ساتھ کر دو، اور وہ وکیل ایجاب یا قبول ادا کر دے، لیکن موکل خود بھی مجلس نکاح میں موجود ہے، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ وکیل بنانے والا خود ہی عاقد ہے، نکاح کرنے والا ہے، اور اب یہ وکیل کا شمار گواہوں میں ہو جائے گا۔ پس وکیل کے سوا صرف ایک مرد یا دو عورتیں اور ہوں تو کافی ہے، نکاح ہو جائے گا۔ جس شخص کو وکیل بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک مرد ہے اور وہ بھی گواہی دے دے تو نکاح ہو جائے گا، یا دو عورتیں ہیں اس وکیل کے ساتھ گواہی دے دیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بالغہ لڑکی کا نکاح لڑکی کی موجودگی میں اس کا ولی صرف ایک گواہ کی گواہی سے کر دے تو اس صورت میں لڑکی خود عاقدہ سمجھی جائے گی اور ولی کا شمار گواہوں میں ہوگا اور نکاح ہو جائے گا، اور اگر لڑکی مجلس نکاح میں موجود نہ ہو تو پھر نکاح نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بالغہ لڑکی کا نکاح لڑکی کی موجودگی میں اس کا ولی کر رہا ہے، اس کا ولی صرف ایک گواہ کی گواہی سے کر دے تو اس صورت میں لڑکی کیا سمجھی جائے گی؟ عاقدہ، عقد کرنے والی، نکاح کرنے والی سمجھی جائے گی، اور ولی کا شمار یہاں پر گواہوں میں ہوگا۔ اب ولی کے ساتھ ایک شخص ہے یا دو عورتیں ہیں تو وہ گواہ بنیں گے اور یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ البتہ اگر لڑکی مجلس نکاح میں موجود نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا، لڑکی کا مجلس نکاح میں موجود ہونا شرط ہے۔ توضیح شرط ششم، نکاح کی چھٹی شرط کی وضاحت۔ نکاح کے ابتدا میں چند شرائط بیان کیے گئے اور پھر انہی شرائط کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اس کی شقیں، فروعات اور جزئیات کا احاطہ کیا جا رہا ہے۔ تو چھٹی شرط، نکاح کی چھٹی شرط کی توضیح۔ چھٹی شرط کیا تھی نکاح کے لیے؟ نکاح کو کسی مدت کے ساتھ مقید نہ کرنا، یہ بھی ایک شرط ہے۔ جیسے کانٹریکٹ میرج ہے، متعہ ہے، یہ سب حرام ہے۔ نکاح کو کسی کم یا زیادہ بالکل مجہول مدت کے ساتھ مقید کر کے اگر مقدار مہر بھی معین کی جائے اور لفظ متعہ بھی کہا جائے لیکن گواہ نہ ہو تو اس کو متعہ کہتے ہیں، اور اگر مقدار مہر معین نہ کی جائے لیکن تزویج و نکاح کا لفظ کہا جائے اور گواہ بھی ہو تو اس نکاح کو موقت کہتے ہیں۔ ایک نکاح ہے موقت، وقتی نکاح، اور ایک ہوتا ہے متعہ۔ اس میں دو صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نکاح کے لیے مدت متعین کی جا رہی ہے، مقرر کی جا رہی ہے، اور مقدار مہر بھی متعین کی جا رہی ہے، اور لفظ متعہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے، گواہ بھی نہیں ہے، تو اس نکاح کو نکاح متعہ کہتے ہیں۔ اور اگر مقدار مہر معین نہ کی جائے لیکن وہاں پر متعہ کے لفظ کے بجائے تزویج، نکاح کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ استعمال کیے جائیں اور گواہ بھی موجود ہوں تو اس نکاح کو نکاح موقت کہتے ہیں۔ موقتی نکاح بھی درست نہیں ہے اور متعہ بھی درست نہیں ہے، حرام ہے۔ نکاح متعہ اور موقت دونوں باطل ہیں۔ کسی مدت کے ساتھ نکاح کرنا، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کسی عورت سے نکاح کرتے ہوئے کہ میں تمہارے ساتھ 1 سال کے لیے نکاح کر رہا ہوں، تو یہ حرام ہے، کیونکہ نکاح موقتی نہیں ہوتا، اس کو کسی مدت کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا، مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص کسی عورت سے کہے کہ میں نے تجھ سے مہینہ بھر یا 10 سال کے لیے یا فلاں شخص کے زندہ رہنے تک 100 روپے پر متعہ کیا، اس کی وضاحت کی جا رہی مسئلے کی کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے کہے کہ میں نے تم سے مہینے بھر کے لیے یا 10 سال کے لیے یا فلاں شخص کے مرنے تک کے لیے یا فلاں شخص کے زندہ رہنے تک کے لیے نکاح کیا اور تمہارا مہر مثال کے طور پر 100 روپے ہوگا، یہ متعہ ہے، یہ حرام ہے۔ دوسری صورت، یا کوئی شخص کسی عورت سے گواہوں کے روبرو کہے کہ میں نے تم سے مہینہ بھر یا 10 سال کے لیے
یا فلاں شخص کے زندہ رہنے تک نکاح کیا تو یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ پہلی صورت متعہ ہے اور دوسری صورت موقت ہے، یعنی نکاح موقت۔ متعہ بھی حرام ہے اور نکاح موقت بھی حرام ہے۔ نکاح متعہ بالاتفاق حرام ہے۔ نکاح کی شرائط کا بیان ختم ہوا، اس سے پہلے ارکان کا بیان ہو چکا ہے۔ ارکان و شرائط نکاح کے بعد اب من جملہ احکام نکاح مہر کا ذکر کیا جاتا ہے، جو نکاح کے لیے لازمی امر ہے۔ اب تک نکاح کے ارکان اور شرائط کا بیان تھا، اب نکاح کے من جملہ احکام میں کہ ایک حکم مہر کا بھی ہے، لہذا مہر کا ذکر کیا جاتا ہے جو نکاح کے لیے لازمی امر ہے۔ مہر کے احکام، مہر کس کو کہتے ہیں اور مہر کتنا ہونا چاہیے، پھر مہر کی قسمیں کتنی ہیں، اس سلسلے میں تفصیل بیان کی جائے گی۔ مہر کے احکام، مہر وہ زر نقد یا جنس ہے جو بوجہ عقد نکاح شوہر کی طرف سے عورت کو اس معاوضے میں ملنا چاہیے کہ اس نے اپنے خاص منافع کا شوہر کو مالک بنا دیا۔ یعنی عورت جو اپنے خاص منفعتوں کا شوہر کو مالک بنا دیتی ہے، اس کے عوض میں شوہر اپنی طرف سے عورت کو اس کا معاوضہ دیتا ہے مہر کی شکل میں، اس کو مہر کہتے ہیں۔ مہر زر نقد یا جنس یعنی وہ چیز جو مال کے حکم میں ہے، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، یہ مہر میں مقرر کیا جاتا ہے۔ اور کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ عورت چونکہ اپنی ذات کی شوہر کو مالک بنا دیتی ہے، لہٰذا اس کا معاوضہ مقرر کیا جانا چاہیے۔ حاصل یہ کہ خلاصہ یہ کہ ان منافع کی قیمت یا بدل نکاح کا نام مہر ہے، یعنی عورت سے شرعاً فائدہ اٹھانے کا جو شوہر مجاز ہوتا ہے، اس کی قیمت کیا ہونا چاہیے، اس کا بدل کیا ہونا چاہیے، اس کا نام مہر رکھا گیا شریعت میں۔ ان منافع کی قیمت یا بدل نکاح کا نام سمجھے مہر ہے۔ گویا مہر بھی اور قرضوں کی طرح ایک قرض ہے جو شوہر کے ذمے واجب الادا ہے، اگرچہ مہر کی طرف عام طور پر توجہ بہت کم ہے، حتیٰ کہ بلحاظ رواج اس کی ادائی کا وقت موت یا طلاق ہے۔ عام طور پر لوگ مہر فوراً ادا نہیں کرتے، یا تو طلاق واقع ہو جائے تو اس وقت مہر ادا کیا جاتا ہے، یا پھر شوہر کی موت واقع ہو جائے تو اس وقت عورت کا مہر ادا کیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کو جہاں تک ممکن ہو جلد ادا کر دینا چاہیے تاکہ بار قرض سے سبکدوشی اور مواخذہ آخرت سے نجات ہو، یعنی قرض کا جو بوجھ ہے کندھوں پر اس سے آدمی بری ہو جائے اور آخرت کی گرفت سے پکڑ سے بھی محفوظ ہو جائے۔ لہذا اور قرضوں کی طرح مہر بھی مرد کے ذمے قرض ہے، وہ انتقال کی وجہ سے بھی ساقط نہیں ہوتا بلکہ مال ختم نہیں ہوتا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے طریقے سے چھوڑے ہوئے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، دوسرے نمبر پر اس کے قرض ادا کیے جائیں گے، اور مہر بھی ایک قرض ہے، لہذا مہر بھی اس کے طریقے میں سے ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن مفتی صاحب اس میں بعض حضرات یعنی خاص طور پہ یوں سمجھے کہ اہل قرآن اور بعض سلفی حضرات بھی اس میں اس مسئلے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مہر کا جو لفظ ہے جی، یعنی یہ جو عورت کی قیمت جو دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی عورت کے لیے مہر مقرر کریں گے تو آپ یہ بتائیے کہ پھر کسی عورت سے اگر آپ زنا کر رہے ہیں، کسی کو جو ہے نا مطلب بغیر نکاح کے جو کسی اجنبی عورت سے جو غیر محرم یا اجنبی عورت سے جو معاملہ کیا جاتا ہے، جو زنا کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی مطلب کچھ پیسے مقرر کر کے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر نکاح کے لیے جو مہر مقرر کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے، یعنی آپ عورت کی قیمت ادا کر رہے ہیں، تو ایسی گنجائش قرآن میں نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ جو مہر مقرر کیا جا رہا ہے یہ شرعاً یعنی اسلام میں مہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن میں مہر کا متعلق نہ کوئی حکم ہے اور نہ ہی کوئی بات جو ہے بیان کی گئی ہے۔ تو بعض لوگ غالباً اہل قرآن ہیں وہ صاحب اس موضوع پر جن سے میری کافی دیر جو ہے ڈسکس ہوا، بات ہوئی، گفتگو ہوئی، تو اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ یہ دراصل جو اس قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ علم کی کمی اور جہالت، چونکہ قیامت کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ارشاد فرمایا
کہ علم کم ہو جائے گا، لوگ جہلا کو اپنا سردار بنا لیں گے اور وہ لوگ شرعی احکام بیان کریں گے، خود بھی گمراہی کا شکار ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لگا دیں گے۔ قرآن مجید میں صاف طور پر مہر کا ذکر ہے۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ جو نکاح کے جو رشتے بیان کیے گئے ہیں، جن رشتوں کی حرمت قرآن مجید میں بیان کی گئی، ان 14 رشتوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں سب حلال ہیں، جائز ہیں، تم اس کو مال کے ذریعے طلب کرو۔ قرآن پاک میں اللہ نے مال کا ذکر کیا ہے، مال کے ذریعے ان رشتوں کو طلب کرو، یعنی نکاح کرو مہر دے کر۔ تو قرآن مجید میں بھی مہر کا ذکر ہے، احادیث شریفہ میں بھی مہر کا ذکر آیا ہے۔ اور زنا میں اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ زنا حرام ہے اور نکاح حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی دعوت دی اور نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح کرنے سے نگاہ بھی نیچی رہتی ہے، نگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور فرج کی بھی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، آدمی فسق و فجور سے محفوظ رہتا ہے۔ اور نکاح میں آدمی ایک عورت کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس سے منسوب وابستہ رہتا ہے، جبکہ زنا میں آدمی مختلف عورتوں کی طرف رجحان رکھتا ہے اور کوئی ان کا پرسان حال بھی نہیں ہوتا، جبکہ نکاح میں نسب بھی محفوظ رہتا ہے اور آدمی انتقال کرنے تک اس عورت کا ذمہ دار اور کفیل ہوتا ہے، نان اور نفقے کا ذمہ دار رہتا ہے انتقال ہونے تک۔ یا پھر اگر نکاح باقی رہے، کوئی ایسے لڑائی جھگڑے وغیرہ نہ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں آدمی ایک شریعت کی روشنی میں ایک عورت کی ذمہ داری قبول کر کے نان نفقہ ادا کر کے ایک مہذب زندگی گزار سکتا ہے۔ بہرحال یہ کہنا کہ مہر کا ذکر نہیں ہے یا زنا کو نعوذ باللہ نکاح سے تشبیہ دینا، یہ جو زنا سے جو نکاح کو جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ صرف مہر کے تعلق سے، نکاح جائز ہے جی بھائی، نکاح اسلام میں جائز ہے، بلکہ نکاح کرنا چاہیے، لیکن یہ جو مہر مقرر کر رہے ہیں یہ نہ کیا جائے۔ ان کا اعتراض نکاح پہ نہیں ہے، ان کا اعتراض مہر پر ہے۔ بھائی مہر جو لازم کر رہے ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسا بھائی کسی عورت سے اگر آپ جو ہے زنا کر رہے ہیں تو کچھ پیسے دیے، زنا کر لیے، اور پھر عورت سے آپ نکاح کر رہے ہیں تو مہر دے رہے ہیں۔ تو مہر ایک مرتبہ دینا ہے، اور جو آدمی فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے، زنا کرتا ہے، کیا وہ ایک مرتبہ دینے سے ہر مرتبہ کر سکتا ہے؟ ہر مرتبہ دینا پڑتا اس کو، جبکہ نکاح میں مہر ایک مرتبہ دینا ہے، یہ ایک مقدس فریضہ ہے اور ایک رشتے میں آدمی بن جاتا ہے، بندھن میں، جس کی وجہ سے وہ ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اور ایک مہذب معاشرے کا اس سے وجود عمل میں آتا ہے اور ایک امن و امان کی اور سکون کی زندگی اس میں گزرتی ہے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور سابق میں بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا سب کے سب شادی شدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء کو بھیجا وہ سب کے سب شادی شدہ تھے اور ان کی اولاد بھی تھی۔ بہرحال یہ ایک مقدس فریضہ ہے۔ زنا کو نکاح سے تشبیہ دینا یا نکاح کو زنا سے تشبیہ دینا یہ صرف جہالت ہے اور گمراہی ہے۔ البتہ مہر وجود نکاح کے لیے نہیں بلکہ بقائے نکاح کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی مہر کی نفی کر کے بھی نکاح کرے تو اس کا نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر مثل اس کو دینا لازم ہوگا۔ مہر کی نفی مانے انکار کر دے، اگر مہر نہیں دوں گا یہ کہہ کر اس شرط پر بھی نکاح کرے تب بھی نکاح ہو جائے گا، کیونکہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مہر شرط نہیں ہے، البتہ نکاح کے بقا کے لیے، نکاح کی بقا کے لیے، اب مہر باقی رکھنے کے لیے۔ آگے مہر کی قسمیں بیان کی جا رہی ہے، ایک مہر معجل ہوتا ہے اور ایک مؤجل، یعنی ایک فی الفور ادا کیا جاتا ہے اور ایک مہر وہ ہے جس کو بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اس کو مہر مؤجل کہتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان منافع کی قیمت عورت کی ذات کا جو مرد مالک ہوتا ہے اور عورت سے شرعاً فائدہ اٹھانے کا جو مجاز ہوتا ہے، اس کو اختیار حاصل رہتا ہے، اس کا نام ہے نکاح، اس کا نام ہے مہر، یا بدل نکاح کا نام مہر ہے۔ نکاح کا بدل کیا ہونا چاہیے؟ نکاح کا بدل مہر ہے، جو نکاح کے وقت مرد کے ذمے مقرر کیا جاتا ہے۔ مہر کہتے ہیں جو نکاح کے وقت مرد کے ذمے مقرر کیا جاتا ہے۔ نکاح میں مہر ضروری ہے،
لیکن نکاح کے وقت اس کا ذکر چنداں ضروری نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ نکاح کے لیے مہر ضروری ہے، لیکن نکاح کے وقت مہر کا ذکر کیا جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ کر دینا بہتر ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ لازم نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہ اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ مہر نہیں دے گا تب بھی نکاح ہو جائے گا اور اس پر مہر مثل واجب ہوگا۔ خواہ مہر کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہر حال میں نکاح ہو جائے گا۔ اور بصورت عدم ذکر، یعنی مہر کا ذکر نہیں کرنے کی صورت میں مہر مثل لازم آئے گا، بلکہ اگر کوئی شرط کر لے کہ میں نہ دوں گا، میں مہر نہ دوں گا، یا بلا مہر نکاح کرتا ہوں، تو بھی مہر مثل دینا پڑے گا اور شرط باطل ہو جائے گی، کیونکہ مہر ایک شرعی حق ہے اور وہ انسان کے نفی کرنے سے ساقط نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ شرعی حق ہے اور ایسی شرطیں آدمی نہیں لگا سکتا جس کی وجہ سے شرعی حقوق پامال ہوں، یعنی شرعی حقوق کی بے حرمتی ہوتی ہو۔ بہرحال ایسی شرطیں باطل ہے، شرط لگانا باطل ہے۔ اگر کوئی شرط کے ساتھ بھی نکاح کرے یا مہر نہیں دوں گا کہے یا بالکل مہر کی نفی کر دے تب بھی نکاح تو ہو جائے گا، انکار کر دے تو بھی نکاح ہو جائے گا، البتہ مہر مثل وہاں پر واجب ہوگا۔ مہر کی پہلی دو قسمیں ہیں، اولاً ایک مہر مسمى، دوسرے مہر مثل۔ مہر مسمى وہ مہر جو مقرر کیا جاتا ہے، جو عقد نکاح کے وقت معین کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر نکاح کے وقت مہر کا ذکر کیے 11,000 روپئے، 5,000، 21,000، 30,000، 50,000، حسب سہولت اپنے اپنے حساب سے جو مہر مقرر کیا جائے۔ نکاح کے وقت جو مہر معین کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، اس کو مہر مسمى کہتے ہیں۔ اور مہر مثل وہ مہر جو عورت کے باپ کے خاندان کی ان عورتوں کا ہو جو حسب ذیل امور میں، یعنی نیچے دی گئی باتوں میں اس عورت کی مماثل ہوں، برابر ہوں۔ عمر، جمال یعنی خوبصورتی، مال، شہر، زمانہ، عقل، دینداری، حلم یعنی بردباری، صبر و تحمل کا مادہ، ادب، اخلاق۔ انبیاء ہی یا شادی شدہ، صاحب اولاد ہونا یا نہ ہونا، شوہر کا بھی ان اوصاف میں برابر ہونا۔ یعنی مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ عورت کی پھوپھیوں کا جو مہر ہوتا ہے، باپ کے خاندان کی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے، وہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی عورت کا ان چیزوں میں برابر ہونا شرط ہے، عمر میں، جمال میں، مال میں، شہر، زمانہ، عقل، دینداری، چند چیزیں بیان کی گئی، ان چیزوں میں عورت کا برابر ہونا شرط ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا جائے اور نکاح کر دیا جائے تو اب کیا دینا پڑے گا اس کو؟ مرد کو، شوہر کو مہر مثل دینا پڑے گا، یعنی عورت کے پھوپھیوں کا جو مہر ہے خاندان کی عورتوں کا، اتنا مہر اس کو دینا لازم ہوگا۔ پھر مہر کی دو قسمیں ہیں الگ الگ، ہر ایک کی، چاہے مہر مسمى ہو، مقرر کیا ہوا، نکاح کے وقت مقرر کیا ہوا مہر ہو، یا مہر مثل ہو، ان دونوں کی پھر دو قسمیں ہیں۔ مہر معجل یعنی اسی وقت نیٹ کیش دیا جانے والا مہر، یا مہر مؤجل بعد میں ادا کیا جانے والا مہر۔ اگر باپ کے خاندان کی عورتوں کا مہر معلوم نہ ہو یا وہ عورتیں ان اوصاف میں ان کے مماثل نہ ہوں تو کسی اور اجنبی مماثل عورت کا مہر دیکھا جائے گا اور وہی اس کا مہر مثل قرار دیا جائے گا۔ اب عام طور پر قدیم زمانے میں جو نکاح ہوتے تھے، اب جیسے آج کل ہر چیز باضابطہ تحریر میں آتی ہے، محفوظ رہتی ہے، اگر کہیں محفوظ نہ ہو یا کیا مہر تھا معلوم ہی نہیں ہے، یا وہ عورتیں ان اوصاف میں ان کے مماثل نہ ہوں، تو پھر کسی اجنبی مماثل عورت کا، عام طور پر ایک اجنبی عورت ہے لیکن اس کے ہم پلہ ہے، اس کے ہمسر ہے، اس کا کیا مہر ہے وہ دیکھا جائے گا اور وہی اس کا مہر مثل قرار دیا جائے گا، بشرطے کہ ان اوصاف کے علاوہ نسب میں بھی اس کی مماثل ہو۔ مثال کے طور پر ایک سادات گھرانے کی ایک لڑکی ہے، اب اس کے پھوپھیوں کا، اس کے والد کے خاندان کی عورتوں کا مہر کیا ہے معلوم نہیں ہے، تو پھر اسی کیٹیگری کی عورت کو دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا مہر ہے، حسب نسب میں اس کے برابر ہے، اس کے مماثل ہے، تو پھر اس اجنبی عورت کا جو مہر ہوگا اس کا بھی وہی مہر مثل قرار دیا جائے گا۔ مہر مثل میں ماں کا شمار نہ کیا جائے گا، والد کے خاندان کی عورتوں کا شمار ہوگا، اعتبار ہوگا، البتہ اگر ماں بھی باپ ہی کے خاندان کی ہو، جیسے باپ کے چچا کی بیٹی، تو اس وقت اس کا مہر مثل متصور ہوگا، اگر خاندان میں رشتہ داری ہو، ہاں سمجھا جائے گا۔ اب جیسے عام طور پر
چچیری بہن کا نکاح دائرے بھائی سے ہوتا ہے، تو اب یہاں پر اس عورت کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی باپ ہی کے خاندان کی عورتوں میں سے ہے۔ مہر مثل میں ماں کا مہر شمار نہیں کیا جائے گا، البتہ ایک صورت میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ ماں بھی باپ ہی کے خاندان کی ہو، یعنی باپ کی چچیری بہن ہو یا پھپھیری بہن ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ مہر مثل قرار پائے گا، ماں کا بھی مہر مثل سمجھا جائے گا۔ لیکن ابھی اس سے پہلے یہ جو ایک بات یہ آئی مفتی صاحب کہ اگر معلوم نہ ہو کہ بھائی پھوپھی کا یا باپ کے خاندان کے جو رشتہ دار ہیں ان کا مہر کیا ہے، اگر معلوم نہیں ہے، اگر یہ لڑکی سادات ہے تو دوسرے جو سادات گھرانوں کی جو لڑکیاں ہیں جی تو پھر ان کے اس کے برابر یہ مہر جو ہے مقرر کیا جائے گا۔ ابھی مسئلہ گزرا تو اگر والدہ جو ہے مطلب باپ کے خاندان کی نہ ہو، یعنی ماں جو ہے باپ کے خاندان کی نہیں ہے لیکن سادات ہے، سید ہے، تو بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پھر اب اس سے پہلے یہ جو اعتبار کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ جو مسئلہ گزرا کہ بھائی پھوپھی کا مہر کیا ہے نہیں معلوم ہے، باپ کے خاندان کی عورتوں کا مہر کیا ہے نہیں معلوم ہے، لیکن لڑکی اگر سید ہے تو غیر خاندان میں جو دوسرے دیگر جو سادات ہوتے ہیں تو ان کا مہر کیا ہے، یعنی ان کے خاندان کے لیول، ان کے خاندان کو جو لیول ہے وہ لیول کے اعتبار سے، برابری کے اعتبار سے دوسرے خاندان کی عورت کا جو مہر ہے تو خود بخود آٹومیٹک اس کا مہر جو ہے مقرر کر دیا جائے گا، ہے نا؟ تو ویسے ہی ماں غیر خاندان کی ہوگی، لیکن اگر وہ ماں سید ہے، سادات ہے، تو کیا تب نہیں ہو سکتا؟ ابھی اس سے پہلے دو لفظ پہلے جو مسئلہ جو گزرا، یہاں ایک بات اہم ذہن میں یہ رکھنا ہے وہی کہ مہر مثل یعنی والد کے خاندان کی عورتوں کا اعتبار ہوگا۔ اگر ماں والد کے خاندان کی نہیں ہے تو اس کے مہر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر والد ہی کے خاندان کی ہے، جیسے چچیری بہن ہے، تو پھر وہ بھی اسی خاندان کی عورت سمجھی جائے گی، اس کا مہر بھی مہر مثل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب اگر جہاں پر معلوم نہ ہو خاندان کی عورتوں کا مہر کیا تھا، یا جو اوپر اوصاف بیان کیے گئے ان اوصاف میں یہ عورتیں برابر نہ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ایک اجنبی عورت کا عام طور پر جو مہر ہوتا ہے، اجنبی ہے لیکن دونوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے، برابری ہوتی ہے، تو اس حساب سے مہر مثل مقرر کیا جائے گا، اس کو مہر مثل قرار دیا جائے گا۔ تو جب اجنبی عورت کا جو ہے دیا جا رہا ہے، اجازت دی جا رہی ہے، تو پھر ماں کے اجازت کیوں نہیں دی جا سکتی؟ میرا مسئلہ یہ ہے۔ ماں کا مسئلہ یہاں پر یہ ہے بھائی، مہر مثل کی تعریف ہی یہ کر رہے ہیں کہ مہر مثل وہ مہر جو عورت کے باپ کے خاندان کی ان عورتوں کا ہو جو حسب ذیل امور میں اس عورت کے مماثل ہوں، عمر، جمال، مال، شہر، زمانہ، یہ سب جو چیزیں بیان کی گئی، اگر خاندان کی عورتوں کا مہر معلوم نہیں ہے یا پھر وہ اوصاف میں یہ عورتیں برابر نہیں ہیں، تو پھر اجنبی، یہ سب چیزیں کب ہے؟ یہ مہر مقرر نہیں کرنے کی صورت میں ہے۔ مقرر کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مقرر نہ کیے ہوں تو پھوپھیوں کا جو مہر ہے وہی مہر مثل قرار دیا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ وہ بھی معلوم نہیں ہے تو پھر کسی بھی ایک اجنبی عورت کا، یا پھر یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ نکاح کے بعد بھی مہر پر راضی ہو سکتے ہیں، شوہر اور بیوی یہ طے کر لیں۔ مثال کے طور پر نکاح کے وقت تو ذکر نہیں کیے تھے مہر کا، بعد میں شوہر یہ کہے کہ میں تم کو مہر کے طور پر 50,000 روپے دیتا ہوں، عورت قبول کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مہر معجل وہ مہر جو علی الفور ادا کر دیا جائے، یا بفور مطالبہ ادا ہو، یعنی مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں جو اسی وقت ادا کر دیا جائے۔ مہر معجل وہ مہر جو علی الفور نہیں بلکہ کسی میعاد پر یا اس کی ادائی موقوف ہو، اور اگر کوئی میعاد معین نہ ہو تو پھر بلحاظ عرف اس کی میعاد موت یا طلاق سمجھی جائے گی۔ مہر معجل یعنی بعد میں دیا جانے والا مہر۔ ادائیگی موقوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک کے لیے، مثال کے طور پر ایک شخص نکاح کرے اور یہ کہے کہ میں مہر 5 سال کے بعد دوں گا، تو اب 5 سال گزرتے ہی وہ مہر دینا لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی میعاد متعین نہ کرے، مقرر نہ کرے، اور یہ کہے کہ مہر معجل کے ساتھ میں نکاح کیا، تو عرف عام میں عام طور پر مہر معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر کوئی میعاد مقرر نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ مرد عورت کو طلاق دے دے تو طلاق کے فوری بعد اس کو مہر ادا کرنا لازم ہوگا، یا طلاق نہ دے، اس کی موت واقع ہو جائے تو موت واقع ہوتے ہی فوراً عورت کا مہر ادا کر دیا جائے گا۔ مہر میں 2 باتیں شرط ہیں۔ مہر کم سے کم 10 درہم ہو، مہر کی مقدار
احناف کے پاس مقرر ہیں، کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے، یعنی 21 گرام 264 ملی گرام تقریباً چاندی یا اتنی ہی مالیت کی کوئی اور چیز۔ پہلی چیز شرط مہر میں یہ ہے کہ مہر کم سے کم 10 درہم ہو، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوگا۔ دوسری شرط مہر از قسم مال ہو، یعنی روپیہ پیسہ ہو یا سونا چاندی ہو۔ یہ کچھ ضروری نہیں کہ مہر میں خاص درہم ہی ہوں، بلکہ جو چیز مال ہو اور اس کی قیمت 10 درہم کے مساوی، یعنی 10 درہم کے برابر یا زائد ہو، وہ سب مہر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سونا، چاندی، گھوڑا، بھینس، زمین، باغ وغیرہ۔ البتہ جو چیز شرعاً مال نہیں، جیسے شراب، سور، خنزیر ہے، مردار وغیرہ، وہ مہر نہیں ہو سکتی، مہر نہیں بن سکتی۔ مہر کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، مہر کم سے کم 10 درہم ہونا، اور دوسری شرط مہر از قسم مال ہو، یعنی وہ مال بننے کی صلاحیت رکھنا، چاہے روپیہ پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، مکان ہو۔ البتہ جو چیز شرعاً مال نہیں بن سکتی، جیسے شراب ہے، شریعت میں حرام ہے، خنزیر ہے، سور، یہ بھی شریعت میں حرام ہے، مردار ہے، یہ بھی حرام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نکاح میں شراب مقرر کرے مہر کے طور پر، یا سور یا مردار وغیرہ، تو وہ مہر نہیں بن سکتا۔ وہ منافع جن کے معاوضے میں اجرت لینی جائز ہے از قسم مال سمجھے جائیں گے اور ان کا مہر قرار دینا صحیح ہوگا۔ یعنی وہ منافع جن کے معاوضے میں اجرت لی جا سکتی ہے، معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اس کو بھی از قسم مال یعنی مال ہی سمجھا جائے گا اور ان کا مہر قرار دینا صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پر ملازم کی خدمت، گھوڑے کی سواری، گھر کی سکونت وغیرہ۔ لیکن شوہر کا خود اپنی خدمت کو مہر قرار دینا درست نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرے کہ میں تمہاری خدمت کروں گا اور وہی خدمت مہر ہوگا، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں شوہر کی اہانت ہے۔ شوہر بیوی کی خدمت کرے، یہ اس میں شوہر کی اہانت ہے، لہٰذا خود اپنی خدمت کو مہر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تیسری بات، شرعاً مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا، دوسری خدمت کو مہر قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملازم رکھے شوہر اور کہے کہ یہ ملازم، یہ خادمہ، یہ نوکرانی تمہاری خدمت کرے گی، یا گھوڑے کی سواری ہے، یا گھر کی سکونت گھر میں رکھے اور کہے کہ یہ گھر میں تمہارے نام پر کر دیا، مہر میں یہ گھر دے دیا، گھر کی سکونت یعنی گھر میں رکھ رہا ہے، تو یہ بھی مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن شوہر خود یہ کہے کہ میں تمہاری خدمت کروں گا اور میری یہ خدمت ہی تمہارا مہر ہوگا، تو یہ درست نہیں ہے۔ خود اپنی خدمت کو اگر مہر قرار دے تو درست نہیں ہے۔ لیکن اگر مہر نکاح کے وقت میں 51,000 روپے مہر جو ہے یعنی بعد میں ادا کروں گا، بلکہ یہ مقرر بات ہو چکی ہے جی، تو اس کے بعد جو ہے وہ 51,000 روپے ہی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر بیوی کچھ معاف کر دے یا اس میں کوئی رعایت کرے تو وہ دوسری صورت ہے، الگ بات ہے۔ لیکن وہ لفظ 51,000 کی نفی کر دے، انکار کر دے، میں نکاح کرتے وقت جو ہے 51,000 روپے جو ہے ادا کروں گا، بلکہ میں آپ سے بعد میں دوں گا بلکہ وعدہ کرا تھا، تو لیکن میں اب اس کے بجائے تمہارے لیے جو ہے نوکرانی رکھ رہا ہوں اور یہ جو ہے اس کے بدلے یہ مہر ہے، جی، تو کیا ایسی صورت میں پھر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ 51,000 کے بجائے 51,000 روپے دیتا ہوں بلکہ بولا تھا نکاح کے وقت، لیکن اب وہ 51,000 روپیہ جو بھی مہر ہے اس کے بجائے میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی، ایک خادمہ فراہم کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، رکھ رہا ہوں، تو اگر عورت راضی ہو جائے، عورت اگر راضی ہو جائے، دستبردار ہو جائے اپنے حق سے، تو تب ایسی صورت میں جائز ہے۔ شرعاً مہر 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص 10 درہم سے کم مہر باندھے تو بھی 10 درہم ہی دینے پڑیں گے۔ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص 10 درہم سے کم مہر باندھے تب بھی اس کو 10 درہم ہی دینا لازم ہوگا۔ مہر کی زیادتی کی کوئی حد نہیں، جو شخص جس قدر چاہے مہر باندھ سکتا ہے، لیکن استطاعت سے زیادہ باندھنا مکروہ ہے۔ مہر کی کم سے کم حد مقرر ہے کہ کم سے کم مہر 10 درہم ہوگا، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوگا۔ البتہ زیادتی کی شریعت میں کوئی حد بیان نہیں کی گئی،
جتنا چاہے مہر باندھا جا سکتا ہے، البتہ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جتنی استطاعت ہو اتنا ہی مہر باندھا جائے۔ فخر و مباحت کے لیے، لوگوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے یا لوگوں میں اپنی جھوٹی شان بگھارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مہر باندھ کر بعد میں ادا کرنے سے عاجز ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجبور ہو جائے اور ادا نہ کر سکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی استطاعت ہو اتنا ہی مہر باندھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کو آپ نے تاکید کی تھی، حکم دیا تھا کہ وہ مہر میں زیادتی کا مطالبہ نہ کریں، یعنی زیادہ گرام قدر مہر نہ باندھیں۔ تو ایک بوڑھی خاتون نے اٹھ کر عرض کیا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع نہیں کیا، مہر کی زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے، پھر آپ کیوں یہ پابندی عائد کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس عورت نے قرآن کی ایک آیت پیش کی جس میں قنطار کا لفظ ہے جو بہت زیادہ خطیر رقم پر دلالت کرتا ہے، جب اس خاتون نے اس ایک آیت کی تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کل افقہ من عمر، بطور عاجزی، تواضع و انکساری کے طور پر آپ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک شخص عمر سے زیادہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، فقاہت رکھتا ہے اور شرعی مسائل سے واقفیت رکھتا ہے۔ یہ عاجزی اور تواضع اور انکساری کے طور پر آپ نے فرمایا اور آپ نے حق بات کا اعتراف کیا، قبول کیا۔ جب ایک بات آپ کے سامنے آ گئی اور قرآن کی آیت پیش کی گئی تو آپ نے وہاں پر صرف آپ نے ہمدردی کے طور پر یہ کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اگر مہر باندھیں گے اور ادا کرنے سے عاجز آ جائیں گے، ادا نہیں کر سکیں گے تو اس میں ذہنی کوفت بھی ہوگی اور آدمی پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ اسی لیے آپ نے بطور ہمدردی آپ نے یہ بات کہی تھی، لیکن جب اس عورت نے قرآن کی ایک آیت پیش کی اور کہا کہ مہر کی زیادتی کی کوئی حد شریعت میں بیان نہیں کی گئی، تو حضرت وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا کا لفظ آیا ہے کہ تم نے ان کو بہت سارا مال دیا ہو اور تفریق کی اگر نوبت آ جائے تو وہ مال نہ لو۔ بہرحال اس کے بھی الگ احکام ہیں، نکاح ختم کرنے کی اگر نوبت آ جائے تو وہ مال مت لو، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ مہر باندھنے میں عاقد کو اپنی استطاعت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، یعنی نکاح کرنے والے کو مہر مقرر کرتے وقت اپنی طاقت، اپنی استطاعت، اپنی پوزیشن اور حیثیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ استطاعت سے زیادہ مہر باندھنا خواہ کیسی ہی مصلحت یا مجبوری ہو، سخت ناعاقبت اندیشی ہے، یعنی استطاعت سے زیادہ مہر باندھنا یہ اپنی آخرت خراب کرنا ہے یا مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ عدم ادا ہوگا۔ یعنی جتنا مہر نہیں ادا کر سکتے اتنا مہر باندھ دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی ادا نہیں کر سکے گا، اور عدم ادا موجب مواخذہ آخرت، ادا نہیں کرنے کی صورت میں آخرت میں گرفت واجب ہوگی، بلکہ اگر موافقت نہ ہو تو پھر زیادہ مہر باندھنے کا خمیازہ خود دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے اور ورثہ تک اس کی نوبت پہنچتی ہے۔ یعنی یہاں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی استطاعت سے زیادہ مہر باندھے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ادا نہیں کر سکے گا، اس کے علاوہ آخرت میں بھی اس کی گرفت ہوگی، بلکہ اگر زوجین میں شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت نہ ہو، لڑائی جھگڑے اگر شروع ہو جائیں اور عورت نہ رہنا چاہے تو پھر ایسی صورت میں زیادہ مہر باندھنے کا خمیازہ خود دنیا میں بھگتنا پڑے گا، اور تفریق کی نوبت آ جائے، رشتہ ختم کرنے کی نوبت آ جائے تو پورا مہر بھی ادا کرنا پڑے گا، بلکہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثہ کو بھی وہ مہر ادا کرنا پڑے گا، ورثہ تک بھی کبھی اس کی نوبت پہنچ جا سکتی ہے۔ اسی لیے حتی الامکان اپنی استطاعت کے مطابق مہر باندھنا چاہیے۔ ذیل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات و بنات طیبات رضی اللہ عنہن کے زر مہر کی ایک فہرست دی جاتی ہے تاکہ فرزندان اسلام اس اسوہ حسنہ کی تقلید اور اس سے خیر و برکت حاصل کریں۔ برکت کے طور پر یہاں پر ازواج مطہرات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنات طیبات یعنی آپ کی پاکیزہ اولاد لڑکیوں کا مہر ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ یہ جو ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس نمونے کو اختیار کریں اور اس سے خیر و برکت حاصل کریں۔ چنانچہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا مہر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس وقت جو مہر باندھا گیا تھا 12.5 اوقیہ طلا، یعنی اوقیہ 40 درہم کا ہم وزن ہوتا ہے۔
ایک اوقیہ 40 درہم کا ہم وزن ہوتا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مہر میں 12.5 اوقیہ طلا آپ نے باندھے تھے، جو تقریباً 1063 گرام 21 ملی گرام سونا، 12.5 اوقیہ طلا یعنی 1063 گرام 21 ملی گرام سونا۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 درہم، درہم کا وزن 70 جو یعنی 17.5 رتی یا 2 ماشا 1.5 رتی یعنی جملہ 825 گرام 57 ملی گرام چاندی آپ نے ان کے مہر میں باندھی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 درہم تھا، یعنی 850 گرام 57 ملی گرام چاندی۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 درہم 850 گرام 57 ملی گرام چاندی۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 درہم 850 گرام 57 ملی گرام چاندی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 100 درہم یعنی 212 گرام 64/25 ملی گرام چاندی۔ سیرت کی دوسری کتب میں یعنی سیرت کی دیگر کتابوں میں 10 درہم کے برابر سامان بھی مذکور ہے۔ اس مہر کے علاوہ آپ نے 10 درہم کے برابر سامان بھی عطا کیا تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو۔ ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 400 درہم یعنی 850 گرام 57 ملی گرام چاندی۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 درہم یعنی 850 گرام 57 ملی گرام چاندی۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 400 دینار یعنی 1215 گرام 10 ملی گرام سونا۔ دینار طلائی سکے کا نام ہے، یعنی دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اور ایک دینار 100 جو یعنی 25 رتی کا ہم وزن ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا مہر 400 درہم یعنی 850 گرام 57 ملی گرام چاندی۔ ان 11 ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج مطہرات آپ کے سامنے ہی وفات پا چکی تھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال سے پہلے 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہو گیا تھا۔ باقی 9 ازواج مطہرات آپ کے بعد تک زندہ رہیں۔ 9 بیویوں کا اجتماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے تھا، یعنی امت کے لیے صرف 4 نکاح کی اجازت ہے، 4 سے زائد نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا، آپ نے مختلف حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت آپ نے 11 نکاح فرمائے، جن میں سے 2 ازواج مطہرات کا آپ کے حین حیات ہی وصال ہوا، اور بقیہ 9 ازواج مطہرات آپ کے وصال باکمال کے بعد بھی حیات رہیں۔ یہاں تک ازواج مطہرات کے مہر کا ذکر تھا۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 400 مثقال نقرہ، یعنی مثقال کا وزن 100 جو یعنی 25 رتی ہے، یعنی 1215 گرام 10 ملی گرام چاندی حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر مقرر کیا گیا تھا۔ عقد نکاح کا طریقہ: لازم ہے کہ تقریب نکاح خلاف شرع امور سے پاک و صاف رہے، کیونکہ نکاح ایک خالص شرعی معاملہ ہے، اور اس کا انعقاد یعنی نکاح منعقد کرنا محض شرعی حکم کی بنا پر ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کی تقریب کو خلاف شرع امور سے بالکل یا پاک و صاف رہنا چاہیے، یعنی کوئی منکرات، غیر شرعی حرکتیں، کوئی غیر شرعی کام نکاح کی محفل میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مقدس فریضہ ہے اور شریعت کے حکم کی روشنی میں ہے۔ نمبر 2، مستحب ہے کہ عقد نکاح مسجد کے اندر کیا جائے۔ یہ واجب، فرض، ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب، بہتر یہ ہے کہ نکاح مسجد کے اندر کیا جائے۔ مستحب یہ ہے کہ مجلس نکاح علانیہ طور پر منعقد ہو اور اس میں ابرار و اخیار بھی شریک رہیں، یعنی بہتر یہ ہے کہ نکاح کی مجلس
علانیہ منعقد ہو، خفیہ طور پر چھپ کر نکاح نہ کیا جائے بلکہ لوگوں میں اعلان ہو، معلوم ہو جائے لوگوں کو، اور اس محفل میں نیک متقی پرہیزگار لوگ بھی شریک رہیں تاکہ ان کی برکتیں بھی حاصل رہیں۔ چوتھی بات، ضروری ہے کہ مجلس نکاح میں عاقد ہو، یعنی جس کا نکاح کیا جا رہا ہو، اور اگر عاقد نابالغ ہو تو اس کا ولی حاضر رہے۔ ایک بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگرچہ ایجاب و قبول کرنے والا عاقد کہلاتا ہے، لیکن اس رسالے میں عاقد سے مراد دلہا ہے اور عاقدہ سے مراد دلہن۔ چوتھی بات جو بتائی جا رہی ہے کہ مجلس نکاح میں عاقد ہو یعنی دلہا ہو اور عاقدہ کی طرف سے ولی یا وکیل، یعنی اگر عاقدہ نابالغہ ہو تو اس کا ولی شریک رہے، اور اگر بالغہ ہو تو وکیل بھی بن سکتا ہے، یعنی خود بالغہ کا ولی بحیثیت وکیل شریک رہے۔ اگر ولی نہ ہو تو پھر کوئی اور وکیل بنے۔ نمبر 5، عقد نکاح سے پہلے اگر ضرورت و مصلحت مقتضی ہو تو عاقد سے توبہ و استغفار کرائی جائے۔ نکاح سے پہلے اگر ضرورت اور مصلحت اگر ہو تو ایسی صورت میں عاقد یعنی دلہے سے توبہ و استغفار کرائی جائے، یعنی جو اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کی توبہ و استغفار ہو، صفت ایمان مجمل و مفصل اور کلمے پڑھوائے جائیں تاکہ چونکہ بعض اوقات نادانستہ آدمی کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن سے ایمان میں خلل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور لا علمی حائل رہنے کی وجہ سے توبہ بھی نہیں کی جاتی، اس لیے تجدید ایمان کا ہو جانا بہتر ہے تاکہ نکاح کی صحت میں تردد نہ رہے۔ یہ بات بھی بہتر ہے، مستحب ہے کہ دلہے سے توبہ و استغفار کرائی جائے اور کلمے بھی پڑھوائے جائیں، کیونکہ عام طور پر نکاح سے پہلے کیونکہ عام طور پر آدمی کبھی نادانستہ طور پر یعنی نہ جانتے ہوئے، شرعی مسائل سے واقف نہ ہوتے ہوئے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے کلمات کفر نکل جاتے ہیں یا کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے ایمان میں خلل آ جاتا ہے اور لا علمی کی وجہ سے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ اسی لیے تجدید ایمان بھی اگر کر لیں تو بہتر ہے تاکہ نکاح کی صحت میں کوئی شک و شبہ اور کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے۔ لا علمی کی بنیاد پر تلافی کا مطلب اصل لا علمی یعنی معلوم نہیں ہوتا، کبھی آدمی کی زبان سے غصے کی حالت میں اور ہوش و حواس جب باقی نہیں رہتے، غصے کی حالت میں آدمی کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کبھی کفر تک پہنچ جاتا ہے یا گناہگار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اب اس کو وہاں وہ مسائل معلوم نہیں رہتے جس کی وجہ سے آدمی کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے، لہٰذا نکاح سے پہلے اگر تجدید ایمان کرا لیں، کلمے پڑھوا لیں اور توبہ و استغفار کرا لیں تاکہ آدمی کے نکاح کی صحت میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ مجلس نکاح منعقد ہو جانے کے بعد عاقدہ بالغہ کا وکیل، دلہن جو بالغہ ہے اس کا وکیل یا وکیل گواہوں کے ساتھ عاقدہ کے پاس جائے اور اس کو سنائے کہ میں اپنی وکالت سے اس قدر مہر معجل یا مؤجل کے عوض فلاں بن فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیتا ہوں۔ ان الفاظ کو گواہ بھی سن لیں اور اس امر کا اطمینان کر لیں کہ در حقیقت عاقدہ وہی عورت ہے جس کو الفاظ متذکرانی اوپر ذکر کیے گئے الفاظ سنائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر اگر عاقدہ بالغہ باکرہ اور اجازت دینے والا اس کا باپ یا دادا ہو تو عاقدہ کا سکوت یعنی عاقدہ کا خاموش رہنا دلہن کی خاموشی بمنزلہ اجازت ہوگی۔ اگر عاقدہ نابالغہ ہو تو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ولی خود مجاز نکاح مجاز مطلق ہے، یعنی اگر عاقدہ یعنی دلہن اگر نابالغہ ہو تو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ولی خود اس کا اختیار رکھتا ہے اس کے نکاح کرانے کا، مجاز مطلق ہے، ولی کو اختیار ہے، لہٰذا عاقدہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر عاقدہ دلہن بالغہ ہو تو اس کے پاس جا کر ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ اگر ایسے موقع پر دلہن جو بالغہ ہے باکرہ ہے اور اجازت لینے والے اس کے والد یا دادا ہیں اور لڑکی اگر خاموشی اختیار کر لے، اس کے سامنے ذکر کیا جائے کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح اتنے مہر کے عوض کیا جا رہا ہے، کیا تم کو قبول ہے؟ لڑکی زبان سے اقرار نہ کرے، خاموشی اختیار کر لے تو اس کا خاموش رہنا بھی منظوری دینے کے حکم میں ہوگا، قبول کرنے کے درجے میں ہوگا۔ اگر انکار کر دے تو انکار کر دے تو نکاح نہیں ہوگا جبکہ لڑکی بالغ ہو۔
بلا آواز رونا یا ہنسنا بھی داخل اجازت ہے۔ اگر لڑکی کے سامنے نکاح کے موقع پر ذکر کیا جائے کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تم کو منظور ہے، ایسے موقع پر لڑکی خاموشی اختیار کی یا بغیر آواز کے روئے یا ہنس دے تو یہ بھی اجازت سمجھا جائے گا۔ اور اگر عاقدہ بالغہ سیبہ ہو، یعنی پہلے اس کی شادی ہو چکی تھی، دلہن اگر بالغہ ہو اور سیبہ ہو تو اجازت لینے والا باپ دادا کے سوا کوئی اور شخص ہو تو ان دو صورتوں میں دلہن کا سکوت کافی نہیں، بلکہ اس کو صریح طور پر زبان سے کہنا چاہیے کہ مجھے منظور ہے یا میں نے اجازت دی۔ دو صورتیں بتائی جا رہی ہیں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اگر دلہن بالغہ ہو اور سیبہ ہو، پہلے اس کی شادی ہو چکی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا یا کسی وجہ سے طلاق یا خلا ہو گئی، اب پھر اس کا دوبارہ نکاح کیا جا رہا ہے اور وہ سیبہ ہے۔ اگر لڑکی دلہن بالغہ ہو، سیبہ ہو تو اس کا خاموش رہنا اجازت کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ اس کو زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اجازت لینے والا والد نہیں ہے، دادا نہیں ہے، والد اور دادا کے سوا کوئی اور شخص ہو تو پھر ایسی صورت میں دلہن کا خاموش رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ صاف طور پر اس کو زبان سے اقرار کرنا چاہیے، مجھے منظور ہے یا میں نے اجازت دی یا مجھے یہ رشتہ، مجھے یہ نکاح منظور ہے، قبول ہے۔ زبان سے کہنا شرط ہے۔ کب؟ جبکہ لڑکی بالغہ ہو، سیبہ ہو۔ اور اگر لڑکی بالغہ ہو، باکرہ ہو اور اجازت لینے والے والد اور دادا کے علاوہ کوئی اور دوسرے ہوں تو وہاں پر بھی زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7، اجازت کے بعد مسنون ہے کہ خطبہ نکاح بآواز بلند پڑھا جائے۔ خطبہ نکاح کا پڑھنا تو مسنون ہے، مگر اس کا خاموشی سے سننا حاضرین پر واجب ہے، کیونکہ خطبہ نکاح بھی خطبہ جمعہ کی طرح درجہ رکھتا ہے، لہذا جس طرح جمعہ کے خطبے کے وقت خاموش رہنا اور غور سے خطبہ سننا واجب ہے، اسی طرح خطبہ نکاح اگرچہ کہ مسنون ہے لیکن جس وقت وہ پڑھا جائے اس کو غور سے سننا چاہیے، خاموشی سے سننا حاضرین پر واجب ہے۔ نیز مسنون یہ ہے، سنت یہ ہے کہ خود عاقدہ کا ولی خطبہ پڑھے، یعنی دلہن کا ولی سرپرست خطبہ پڑھے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا خطبہ پڑھا، تو دلہن کے والد کا خطبہ پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر وہ نہ پڑھے تو پھر قاری النکاح یا کوئی اور مرد صالح پڑھے۔ پہلا حق دلہن کے ولی کا سرپرست کا ہے، اگر وہ نہ ہو یا وہ قابل نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں قاری النکاح قاضی خطبہ پڑھے یا کوئی نیک متقی پرہیزگار آدمی خطبہ نکاح پڑھے۔ 8ویں بات، خطبہ نکاح میں حمد و نعت ہو، توحید و رسالت کی شہادت ہو، آیات قرآنی ہوں، خدا سے ڈرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور اپنے عہد و اقرار پر قائم رہنے کی تاکید ہو۔ یعنی خطبہ نکاح میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی توحید کا بیان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور پھر اللہ سے ڈرنے کا ذکر، پھر قرآنی احکام اور شرعی احکام پر عمل کرنے کا عہد، اور جو ذمہ داریاں دلہے پر عائد کی جا رہی ہے ان پر قائم رہنے کا عہد کرنا ہے۔ نکاح بھی ایک معاہدہ ہے، وہ بھی عہد و اقرار کے ضمن میں آ جائے گا۔ نمبر 9، بہتر یہ ہے کہ یہ خطبہ پڑھے جو معصور ہے، یعنی احادیث شریفہ میں جو خطبہ نکاح کا آیا ہے وہی خطبہ پڑھے، یہ بہتر ہے۔ اب خطبہ نکاح جو عام طور پر احادیث شریفہ میں جس کا ذکر آیا ہے وہ خطبہ نکاح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا، ونسأل اللہ ان یجعلنا ممن یطیعہ ویطیع رسولہ ویتبع رضوانہ ویجتنب سخطہ، فإنما نحن به وله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا،
وقال جل وعلا فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ ایک خطبہ ہے جو حدیث شریف میں منقول ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیونکہ عام طور پر خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے لیکن لوگ نکاح کی اہمیت سے اور اس خطبے میں جو آیتیں ذکر کی جاتی ہیں ان کے معنی اور مفہوم سے واقف نہیں ہوتے، اسی لیے بس فائدے کی خاطر مختصر سی تشریح کرتے ہوئے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے گناہوں کی اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اپنے برے اعمال سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کو اس نے حق کے ساتھ مومنوں کو جنت کی خوشخبری اور کافروں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا قیامت سے پہلے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے یقیناً وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو گیا، ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جو کوئی ان دونوں کی نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اپنے نفسوں کی شرارت یعنی عام طور پر نفس انسان کو مسلسل تباہی کے راستے پر لگانے کی تدبیریں کرتا ہے، اور کبھی جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب نفس اور شیطان شر کے راستے پر انسان کو گامزن کرنے سے لگانے سے جب عاجز آ جاتے ہیں تو خیر کے طریقے سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ اس کی وضاحت کے لیے میں ایک واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ ایک شخص ایک دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ غالباً کتابوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص ایک دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، ایک دوسرا شخص فوراً تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور اس کو اس دیوار کے نیچے سے اٹھا کر دوسری طرف تیزی کے ساتھ لے کر بڑھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار منہدم ہو گئی اور نیچے گر گئی۔ جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ تعجب کیا اور حیرت میں پڑ گئے، اور جس شخص نے ایک شخص کی جان بچائی تھی دیوار کے نیچے سے، جس شخص کو اٹھایا تھا، اس شخص کے اٹھانے والے کا لوگ شکریہ ادا کرنے لگے، تعریف کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ بھائی تم کون فرشتہ صفت انسان ہو جس نے ایک انسان کی جان بچا لی؟ تو اس شخص نے، جان بچانے والے شخص نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں شیطان ہوں۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، شیطان ہے اور نیکی کا کام کر رہا ہے، انسان کی جان بچا رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ اسے پوچھا کہ بھئی تم تو شیطان ہو، تمہارا کام ہے نقصان پہنچانا اور انسان کو تباہ کرنا، بنی آدم کو تباہ کرنے کی تم نے قسم کھائی تھی، اللہ تعالیٰ کے پاس کہا تھا کہ میں تمام بنی آدم کو گمراہ کروں گا، پھر تم انسان کو بچانے کی فکر میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں نے اس کو اس لیے بچایا ہے، اگر میں اس کو دیوار کے نیچے سے نہ اٹھاتا اور دیوار منہدم ہو جاتی اور یہ دیوار کے نیچے دب کر مر جاتا تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بیٹھے بٹھائے مفت میں ہی شہادت کا درجہ مل جائے۔ بظاہر اس کا یہ کام شیطان کا بظاہر دیکھنے میں نیکی کا معلوم ہوتا ہے، لیکن نیکی میں بھی اس کا اپنا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس بھی انسان کا دشمن ہے، شیطان کھلا دشمن ہے اور نفس انسان کا چھپا ہوا دشمن ہے، جس کے دسیسہ کاریوں سے، جس کے وسوسے سے اور جس کے فتنے سے بچنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس اللہ کا جس پر فضل ہو، اللہ کی مدد جس کے شامل حال ہو، وہی نفس کے مکر و فریب سے اور اس کی مکاریوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نفس کا پہلے تزکیہ کرتے تھے، اس پر کنٹرول کرتے تھے، اسی لیے نفس سے جہاد کرنے کو بڑا جہاد کہا گیا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے سے، کسی جنگ سے واپسی کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ نفس سے امارہ کو مارنا، نفس پر کنٹرول کرنا، نفس کی خواہشات کو کچلنا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا جہاد ہے، جس سے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ انسان کا سامنا ہوتا ہے، ہر آن انسان کو مقابلہ کرنا ہے۔
دشمن سے لڑنا، دشمنان اسلام سے لڑنا، کفار سے لڑنا آسان ہے، کیونکہ دشمن سامنے ہوتا ہے اور دکھائی دیتا ہے، اور نفس ایک ایسا دشمن ہے جو دکھائی نہیں دیتا اور خیر کی شکل میں بھی کبھی برائی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اسی لیے نفس کی شرارتوں سے، نفس کی برائیوں سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ وہی انسان جو اللہ کی پناہ طلب کرے وہی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آنے سے انسان نفس کی شرارتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور شیطان کے بھی کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور خطبے میں جو یہ ہے وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَنَا مِمَّن يُطِيعُهُ، یہ دعا کرنا چاہیے، اور ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، عاجزانہ التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ، اور اس کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں، اس کی خوشنودی کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں، کیونکہ ہمارا وجود صرف اللہ کی وجہ سے ہے اور ہمارا زندہ رہنا بھی اسی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اس کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، اور یہ کام ہمارے بس کی بات نہیں ہے، البتہ اگر اللہ فضل فرما دے، کرم فرما دے تو ہم یقیناً اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے غضب سے بچ سکتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں آپ خاص طور پر 3 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو تم اپنے اس رب سے، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی نفس یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نفس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا فرمائیں، پھیلایا۔ دنیا میں اس طرح نسل انسانی کا سلسلہ چل پڑا۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو۔ اور والارحام، رشتہ داری کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ایک نکاح کی وجہ سے صرف ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں بنتے، بلکہ پورا خاندان کا خاندان ایک دوسرے کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ یہ ایک مرد اور عورت کا ملاپ نہیں ہے بلکہ پورے ایک خاندان کا ملاپ ہے۔ لہٰذا رشتہ داری توڑنے کے بارے میں یا رشتہ داری میں رکھنا ڈالنے سے اللہ سے ڈرو، رشتہ داری کا پورا پاس و لحاظ رکھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا نگران کار ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اگر تم غلطی کرو گے، گناہ کرو گے، رشتے میں رکھنا ڈالو گے، قطع تعلق کرو گے، تو پھر اس کا جواب تم کو قیامت کے دن دینا ہوگا۔ دوسری آیت کی جو آپ تلاوت فرماتے تھے، اور تینوں آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ذکر ہے، کیونکہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو شریعت پر قائم رکھتا ہے اور بیک وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف بندہ توجہ دیتا ہے۔ کب؟ جب کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جواب دہی کا تصور ہو، آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کا جس کے دل میں ڈر ہو، خوف ہو، یہ تصور ہو، وہی شخص تمام حقوق سے دستبردار ہو سکتا ہے اور تمام حقوق کو بخوبی ادا کر سکتا ہے۔ دوسری آیت جس کی آپ تلاوت فرماتے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرنے کا حکم ہے، اور حالت اسلام ہی میں اس دنیا سے رخصت ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان پر خاتمے کا ذکر ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا خاتمہ جس دین پر ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ جو اسلام کی حالت میں انتقال کرے یعنی مسلمان مرے وہ مسلمان ہی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مرے، کافر تھا، مرتے وقت بھی کافر تھا، تو وہ کافر ہی سمجھا جائے گا۔ اس آیت میں بھی اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے کا ذکر ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی تاکید ہے۔ اور تیسری آیت کی جو تلاوت فرماتے تھے آپ، اس میں بھی اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو، اور درست بات کہو، غلط بات نہ کہو، افراط اور تفریط سے بری، بالکل حق پر مبنی بات کہو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا،
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، یقیناً وہ بڑی کامیابی حاصل کیا۔ یعنی بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہی دراصل حقیقی معنی میں کامیاب ہے، بامراد ہے، وہی دارین کی سعادت مندیوں سے سرفراز ہونے والا ہے۔ اس خطبے کے ساتھ حسب ذیل احادیث سے شریفہ اور درود شریف کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ عام طور پر قرآنی آیات کے بعد احادیث شریفہ بھی پڑھی جاتی ہیں، ایک دو تین احادیث شریفہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو کوئی میرے طریقے سے روگردانی اختیار کرے، منہ موڑ لے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ وقال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی اباہی بکم الامم، تم محبت کرنے والی، خوب بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی تعداد زیادہ رہے گی تو میں ان پر فخر کروں گا، لہٰذا تم ایسی عورت سے شادی کرو، ایسی لڑکی سے جس کے دل میں محبت ہو، جو خوب محبت کرنے والی ہو اور خوب اولاد پیدا کرنے والی ہو۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، تمام کی تمام دنیا یہ متاع ہے، یعنی ساز و سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے، جو مرد کی مدد کرتی ہے دینی کاموں میں، اور جو مرد کی رہنمائی کرتی ہے، جس کی وجہ سے گھر امن و امان کا گہوارہ بن جاتا ہے، سکون اور سلامتی زندگی میں ہر شعبے میں انسان کے نظر آتی ہے۔ اگر عورت نیک ہو، متقی، پرہیزگار ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ بڑا ہی پائیدار اور مستحکم رشتہ ہوتا ہے۔ لہذا جیسا کہ دیگر احادیث شریفہ میں لڑکی کے انتخاب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمایانہ اصول بیان فرمایا، اور آپ نے تاکید فرمائی اور یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو لڑکی سے جو نکاح کیا جاتا ہے تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے عام طور پر لوگوں کے پیش نظر چار چیزیں ہوتی ہے، اما لجمالہا او لدینہا او لحسبہا، یعنی او لمالہا، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے مال و دولت کی بنیاد پر۔ کبھی لوگ رشتے کے لیے مال و دولت کو بنیاد بناتے ہیں، کبھی حسب نسب کو بنیاد بناتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دینداری کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تریبت یداک، تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف دیندار، با اخلاق، مہذب عورت کا انتخاب کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو مال و دولت کو، حسب نسب کو اور خوبصورتی کو معیار نہ بناؤ، رشتے کے لیے بس دینداری کا انتخاب کرو۔ جو عورت دیندار ہو وہ سکون اور آرام کی زندگی مرد کے لیے فراہم کر سکتی ہے، بچوں کی بھی صحیح معنی میں تربیت کر سکتی ہے۔ اسلامی تربیت کی وہ حامل جب ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے جب عورت تعلیم یافتہ ہو، مہذب ہو، دیندار ہو، دیانتدار ہو، تو ایسی صورت میں اسے جو اولاد ہوگی وہ بھی دیانتدار ہوگی، اور وہ اپنی اولاد کو بھی دینداری سے، دیانتداری سے آراستہ کر سکے گی۔ لہٰذا دنیا کی سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اگر یہ کسی کو مل جائے تو اس کی زندگی انتہائی خوشحال اور بڑی اچھی گزرے گی۔ بہرحال مختلف احادیث شریفہ میں نکاح کی فضیلت بیان کی گئی اور کیسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، سب جگہ دینداری کو معیار قرار دیا گیا۔ عام طور پر یہودی غالباً مال و دولت کو ترجیح دیتے تھے، اور عیسائی خوبصورتی کو، دور جاہلیت میں بھی خوبصورتی وغیرہ کو ترجیح دی جاتی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے انتخاب کے لیے آپ نے دینداری کو معیار قرار دیا۔ دیندار عورت صحیح معنی میں تربیت کر سکتی ہے۔ مال و دولت آج ہے کل ختم ہو جائے گی، اور حسن و جمال کی وجہ سے آدمی کبھی گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ حسب نسب بھی یہ یقیناً کام آئے گا، حسب نسب، لیکن حسب نسب پر فخر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب نسب پر فخر کرنے سے منع کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معزز حسب نسب میں پیدا کرے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
بہرحال خطبے میں احادیث شریفہ بھی شامل کی جاتی ہیں اور پھر درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک خطبہ یہ ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے، یا یہ خطبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال خطبے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہو، اور نکاح سے متعلق آیتیں ہوں اور احادیث شریفہ ہوں، پھر صحابہ کا ذکر ہو، اہل بیت اطہار پر صلاۃ و سلام ہو، صحابہ پر صلاۃ و سلام ہو، اور پھر اس میں عاقدین کے لیے برکت کی دعا ہو۔ اور یہ خطبہ بھی منقول ہے، احادیث شریفہ میں وارد ہے، وہ خطبہ پڑھے یا پھر یہ خطبہ پڑھے: الحمدللہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ وامرہم باحکامہ واعزہم بدینہ واکرمہم بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ تعالی تبارک اسمہ وتعالت عظمتہ جعل المصاہرۃ سببا لاحقا وامرا مفترضا اوشح بہ الارحام والزم الانام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فامر الله تعالى يجري الى قضائه وقضاؤه يجري الى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر اجل ولكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو قابل تعریف ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کی نعمت کی وجہ سے، جو معبود ہے اپنی قدرت کی وجہ سے، اور جس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی سلطنت کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، وہی محمود ہے، وہی معبود ہے، وہی مطاع ہے، اسی کا غلبہ ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کا اقتدار ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے جس کے عذاب اور جس کی شان و شوکت سے ڈرا جاتا ہے، اور جس کا حکم اس کی زمین اور آسمان میں نافذ ہوتا ہے۔ جو اپنا حکم نافذ کرتا ہے اپنی زمین میں اور اپنے آسمان میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، وہی آسمان اور زمین میں اپنا حکم نافذ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا اور ان کو اپنے احکام کا حکم دیا، اور دین کی وجہ سے ان کو سرفراز فرمایا، سربلندی عطا کی، اور ان کو اکرام بخشا، احترام بخشا اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، وسیلے سے، واسطے سے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے امت پر بڑا احسان فرمایا، قابل احترام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت خیر الامم کہلائی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا نام برکت والا ہے اور اس کی عظمت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے مساہرت کو، سسرالی رشتے کو ایک سبب بنایا اور ایک واجبی لازمی امر قرار دیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو جوڑا اور مخلوق پر اس بات کو لازم کر دیا۔ یعنی نکاح کے بندھن میں بندھنے سے صرف یہ ایک مرد اور خاتون کا اجتماع اور ملاپ نہیں ہے، بلکہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے، ایک شہر دوسرے شہر سے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے واقف ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے رشتہ داری میں جڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: اور وہ وہی ذات ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، یعنی منی سے، نطفے سے اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا کیا اور اس کو نسبی اور سسرالی رشتے والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے فیصلے کی طرف جاری ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ اس کے قدر یعنی اس کی تقدیر کی طرف جاری ہوتا ہے، اور ہر ایک فیصلے کی ایک مدت ہے، تقدیر ہے، اور ہر ایک تقدیر کی ایک مدت ہے، اور ہر ایک مدت کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے، سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا اکتب۔ قلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لکھنے کا، تو قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ سب لکھ۔ تو قیامت تک جو ہونے والا تھا وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ یہ خطبہ بھی معصورہ ہے، ابھی جو خطبہ پڑھا گیا یہ بھی احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ اس خطبے کے ساتھ بھی حسب ذیل احادیث و درود شریف کو شامل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر ابھی جن احادیث شریفہ کو پڑھا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی، عام طور پر فمن رغب عن سنتی فلیس منی اس کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے،
بعض روایتوں میں اس کا الگ ذکر ہے، اس لیے النکاح من سنتی کے بعد پھر وقال علیہ السلام یہ کہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وقال تزوجوا الودود الولود فانی اباہی بکم الامم وقال الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ خطبہ نکاح تھا۔ اب ایجاب و قبول کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ جب خطبہ ختم ہو جائے تو گواہوں کے روبرو عاقد یعنی دلہا اور دلہن کے وکیل کے ولی یا وکیل باہم ایجاب و قبول ادا کریں۔ اگر بطور خود ادا نہ کریں تو قاری النکاح قاضی ان سے ایجاب و قبول ادا کرائے، یعنی حسب ذیل الفاظ ان کی زبان سے کہلوائے۔ الفاظ ایجاب: عاقدہ یعنی دلہن کا ولی یا وکیل دلہے سے کہے میں نے اپنی ولایت یا وکالت اور مسمیان یعنی وہ نام لے رہے ہیں فلاں ابن فلان و فلاں ابن فلاں کی شہادت سے گواہی سے مسمات فلانہ بنت فلاں کا نکاح بعوض مہر معجل یا بعوض مہر معجل آپ کے ساتھ کر دیا۔ یہ ایجاب کے الفاظ ہیں۔ الفاظ قبول: عاقد یعنی دلہا اس کے جواب میں کہے میں نے اس کو قبول کیا۔ ان الفاظ کا صرف ایک مرتبہ ادا ہونا کافی ہے، لیکن ضروری ہے کہ ختم ایجاب کے معنی قبول ادا ہو۔ جیسے ہی ایجاب ہو، چاہے دلہن کے والد وکیل یا سرپرست ولی جیسے ہی ایجاب کریں دلہا فوراً قبول کرے اور ایجاب و قبول کو دونوں گواہ ایک ساتھ سنیں۔ ایجاب و قبول کے بعد عاقدین کی خیر و برکت کے لیے دعا پڑھی جائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت عطا کرے، و بارک اللہ علیک، اور تم پر برکت عطا کرے، برکتوں کا نزول فرمائے، و جمع بینکما فی خیر، دلہے کو عاقد کو دعا دیں اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع فرمائے۔ جمع اللہ شملکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے پراگندہ امور کو یعنی تم دونوں کو یکجا کرے، متحد کر دے، و اسعد جدکما، تم دونوں کا نصیب نیک کرے یعنی تم دونوں کو خوش و خرم رکھے، و بارک علیکما، اور تم دونوں پر برکتوں کا نزول فرمائے یعنی برکتیں نازل کرے، و اخرج منکما کثیرا طیبا، اور تم دونوں سے اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور بہت ساری نسل نکالے یعنی اللہ تعالیٰ تم کو نیک اور متقی پرہیزگار اولاد عطا کرے۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا آدم و سیدتنا حوا علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد دعا کرے عاقدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے ان دونوں کے درمیان ایسی الفت ڈال دے جیسا کہ اس نے حضرت سیدنا آدم اور حضرت سیدتنا حوا علیہم السلام کے درمیان ڈال دی تھی، یعنی ان دونوں کو محبت کے ساتھ رکھے، ان دونوں میں محبت ڈال دے۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا ابراہیم و سیدتنا سارہ و سیدتنا ہاجر علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ تو ان دونوں کے درمیان ایسی الفت اور محبت ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدتنا سارہ سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ڈال دی تھی۔ جیسے ان کے درمیان محبت الفت قائم تھی، ایسی ہی اس دلہا اور دلہن کے درمیان محبت اور الفت قائم رہے۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا یوسف و سیدتنا زلیخا علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ تو ان کے درمیان ایسی محبت اور الفت ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا یوسف اور حضرت سیدتنا زلیخا علیہم السلام کے درمیان ڈال دی تھی۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا موسیٰ و سیدتنا صفورہ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ تو ان کے درمیان ایسی الفت ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدتنا صفورہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت ڈال دی تھی۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا سلیمان و سیدتنا بلقیس علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ تو ان کے درمیان ایسی محبت اور الفت ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا سلیمان اور حضرت سیدتنا بلقیس علیہم السلام کے درمیان ڈال دی تھی۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ و سیدتنا عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اے اللہ تو عاقدین کے درمیان دلہا اور دلہن کے درمیان ایسی محبت اور الفت ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدتنا خدیجہ اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی تھی۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا علی المرتضیٰ و سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ان دونوں کے درمیان ایسی الفت اور محبت ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ
اور حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی تھی۔ آمین اے اللہ قبول فرما، اے تمام جہانوں کے پروردگار پالنے والے، اللہم بارک للحاضرین ولی اہل ھذا المجلس کلہم اجمعین، اے اللہ جو یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان پر برکت نازل فرما، اور اس مجلس والوں پر تمام لوگوں پر برکت نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو عزت اور بزرگی والا رب ہے، وہ مشرکوں کے وصف سے پاک اور منزہ ہے، یعنی مشرکین جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، منزہ ہے، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد کھجور کا طبق لٹا دینا مستحب ہے، بشرطے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچے، ورنہ سب کے درمیان تقسیم کر دینا مناسب ہے۔ اگر کسی کو مار لگ رہا ہے، اسے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ بغیر کسی ایذا کے اگر بغیر کسی تکلیف پہنچائے کے لٹا دینا مستحب ہے، ورنہ حسب سہولت لوگوں کے درمیان تقسیم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ نیز مستحب ہے کہ اعزاء و احباب یعنی دوست احباب رشتہ دار عاقدین کو اور ان کے اولیاء کو مبارکباد دیں۔ عاقدین کو ان الفاظ میں مبارکباد دیں، دلہا اور دلہن کو، دلہے کو جینٹس جب مبارکباد دیں تو کہیں بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما فی خیر، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو یہ نکاح مبارک کرے اور تم دونوں میں موافقت و یکجائی بھلائی کے ساتھ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس رشتے کو پائیدار کرے، مستحکم کرے، دونوں میں موافقت ہو، مل جل کر رہیں، خوش و خرم رہیں۔ زفاف کے بعد عاقد کو حسب استطاعت دعوت ولیمہ کرنا مسنون ہے۔ زفاف یعنی وہ شب جس میں شوہر اور بیوی ایک جگہ جمع ہوں۔ اس کے بعد زفاف کے بعد والی شب کے بعد دلہے پر ضروری ہے یہ ولیمہ کرنا مسنون ہے کہ وہ دعوت ولیمہ کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے۔ نکاح کا یہاں بیان ختم ہوا۔ الحمدللہ چوتھی نشست میں اہل خدمت شرعیہ کے نکاح کا بیان آج اختتام کو پہنچا، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے، تاکہ ترمذی شریف کے نکاح کے بیان میں اگر نکاح کے بیان سے پہلے اس نشستوں کو سن لے تو احادیث شریفہ میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں انہی کا یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ایک معنی میں فقہ قرآن اور حدیث کا گلدستہ ہے جس میں تمام مسائل کو مجتہدین نے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے انہوں نے اجتہاد کر کے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ان مسائل کو نکالا ہے۔ تو اگر اصل مضمون پڑھنے سے پہلے اس سے متعلق ضروری معلومات اگر ہم سن لیں تو انشاءاللہ بہت سارا اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔